بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری، مصنف احمد اقبال، ایپیسوڈ 55۔ اس فیصلے کے بعد میں پرسکون ہونے لگا۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ صحن سے باہر قدم رکھتے ہی میں نے محسن کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اندھیرے میں سیاہ پتھر کا بت نظر آتا تھا۔ محسن، میں نے اس کا کاندھا ہلا کے کہا، تو کب سے کھڑا ہے؟ محسن چونکا۔ میں بہت دیر سے، وہ کھوکھلے لہجے میں بولا۔ تم باتیں کر رہے تھے، میں رک گیا۔ تو نے وہ سب سن لیا ہوگا، میں نے کہا، جو کچھ فوزیہ نے کہا۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ سکندر، میری ایک ہی بہن ہے، اس کی زندگی میری زندگی ہے، اور میں جانتا ہوں وہ کتنی ضدی لڑکی ہے۔ اسے ضدی میں نے بنایا ہے، اس کی ہر بات مان کے، ہر خواہش پوری کر کے۔ اس نے جو مانگا میں نے اسے دیا۔ اگر وہ میری جان بھی مانگتی تو میں انکار نہ کرتا، لیکن اب وہ موت مانگ رہی ہے، حد سے بڑھ گئی ہے۔ فکر کیوں کرتا ہے محسن؟ فوزیہ میرے لیے نہ سہی، تیرے لیے زندہ رہے گی۔ میں نے اس کے شانے پر اعتماد کے ساتھ ایک ہاتھ رکھا۔ ہاں سکندر، اگر وہ بے بس اور بے زبان ہے تو کیا؟ میں تو بے بس نہیں ہوں۔ چل آ، ممی اور پاپا سے مل لے، انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا کہ تجھے بلا لوں۔ محسن نے کہا، تیری صورت سے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جب میں نے رابعہ اور فوزیہ دونوں کی موجودگی میں انکل شیروانی اور ان کی بیگم کی خدمت میں حاضر ہو کے آداب عرض کیا تو میری صورت سے واقعی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میری آواز اور میرا لہجہ نارمل تھے اور میں بالکل پرسکون تھا۔ مسز شیروانی بڑے غور سے مجھے اور رابعہ کو دیکھتی رہیں۔ رابعہ کے چہرے پر اداسی کے سوا کوئی تاثر نہ تھا۔ میرے جذبات کا اندازہ کرنے کی کوشش بھی رائگاں گئی اور وہ کچھ دیر بعد اٹھ گئیں۔ اگر موقع ہوتا تو وہ خود مجھے بتاتی کہ انہوں نے فوزیہ کے سلسلے میں کتنا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنوں کو صرف فوزیہ کی خوشی کے لیے چھوڑ دیا اور چراغ دین کو قبول کر لیا۔ مریم کی جدائی کی زخم کا مرہم فوزیہ کو بنا دیا اور فوزیہ کا مقدر بھی سنوار دیا۔ تعزیتی وفد کے ایک رکن کی حیثیت سے وہ کسی اور موضوع پر بیان نہیں دے سکتی تھیں، تاہم مجھے یقین تھا کہ واپسی سے قبل وہ مجھے یہ خوشخبری میرے منہ پر جوتا مارنے کی نیت سے ضرور سنائے گی۔ کھانے کے بعد رابعہ اور فوزیہ نے اپنے اپنے بیڈ روم کو رخ کیا۔ میں اور محسن، رضوی صاحب اور شیروانی صاحب نصف شب تک ان تمام مسائل پر اظہار خیال کرتے رہے جو میری واپسی سے پیدا ہوئے تھے۔ بہت سی باتیں شیروانی صاحب کے لیے انکشاف سے کم نہ تھیں، مثلاً چودھری دلاور کا کردار، ڈسلوا کی حیثیت، خصوصاً MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے نام پر ہونے والے ناجائز کاروبار کی نوعیت۔ باتیں ساری رات میں ختم نہ ہوتیں، مگر مجھے صبح عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ میں نے رضوی صاحب سے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے گاڑی چاہیے، اپنے گواہوں کو لانے لے جانے اور وقت پر حاضر کر دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سرکاری جیپ میں چلے جائیں گے، لیکن کار کو ان کا شوفر ڈرائیو نہیں کرے گا۔ اس شرط کی وجہ صاف ظاہر تھی، قانون کی نگاہ میں ایک مجرم تھا، اور اگر SSP کا پولیس مین کی وردی والا ڈرائیور مجھے لے کر پھرتا تو رضوی صاحب کی پوزیشن جو پہلے ہی خراب تھی مزید خراب ہو جاتی۔ انہوں نے مجھے جگہ دے رکھی تھی اور اب رابعہ کو بھی لے آئے تھے جو میری وکیل تھی۔ کسی اخبار والے کے لیے جو ان کو بدنام کرنا چاہتا، یہ اجتماع ایک سنسنی خیز انکشاف اور دلچسپ خبر کا عنوان بن سکتا تھا۔ رضوی صاحب وزادار، باصول اور جرأت مند آدمی تھے کہ انہوں نے ملازمت کے تحفظ پر رشتوں کی آبرو کو قربان نہیں کیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس سے مطمئن تھے اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا تھا، اس لیے مخالفت یا بدخواہوں کے خوف سے بے نیاز تھے۔ اچانک مجھے ٹیلی فون کو ٹیپ کرنے والے تاروں کا خیال آیا جو میں نے اور محسن نے دریافت کیے تھے۔ اس خیال سے میرا دل ڈوبنے لگا کہ ممکن ہے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ ان کے کانوں نے سن لیا ہو، جن کے بارے میں ہم بے خوفی سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ انکل رضوی، میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، معلوم تو نہیں تھا، مگر آج شام محسن نے بتایا۔ وہ بولے، میں تو حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے متعدد بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے خفیہ طور پر ہدایات جاری کیں اور وہ غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچ گئیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس درخت پر کیا تھا جس پر تار جا رہا تھا؟ کوئی ٹرانسمیٹر؟ ہاں، بہت چالاکی سے سب کیموفلاج کیا گیا تھا۔ وہ بولے، نہ آثار نظر آتے تھے، نہ پتوں میں چھپا ہوا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر، اور نہ اس کا ایریل جو درخت کی چوٹی کے قریب تھا۔ اس سے ٹرانسمیٹر کی رینج بہت بڑھ گئی ہوگی۔ 10 میل کے دائرے میں وہ کسی بھی ریڈیو ریسیور پر ٹیلی فون کے ذریعے ہونے والی سب گفتگو سن سکتے تھے۔ تم دیکھو گے، صبح میں پولیس کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک شوکیس پر رکھا ہوا چھوٹا سا پورٹیبل ٹرانسمیٹر درمیان میں رکھ دیا۔ اس کا ایریل ٹرانزسٹر ریڈیو کے ایریل کی طرح تھا کہ کھینچنے سے 1 میٹر سے زیادہ باہر نکل آتا تھا۔
یہ یہاں تو نہیں ملتا، شیروانی صاحب بولے، اور اس کا رکھنا بھی سخت جرم ہے۔ رضوی صاحب ہنسے، تو بھائی یہ ہے بھی کسی مجرم کا، وہ کیا چیز اسمگل کر کے نہیں لا سکتے؟ شیروانی صاحب نے اشتیاق کا مظاہرہ کیا تو رضوی صاحب نے اسے آپریٹ کر کے دکھا دیا۔ تم دوسرے کمرے میں جا کے سنو، ٹرانزسٹر ریڈیو پر۔ وہ رکھا ریڈیو۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انکل شیروانی کو ٹرانزسٹر ریڈیو کے ساتھ رائٹنگ ٹیبل والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں میں نے ٹرانزسٹر ریڈیو کو ٹیون کیا۔ ایک جگہ اچانک رضوی صاحب کے بولنے کی آواز آئی، پھر محسن ہنسا۔ شیروانی صاحب بچوں کی طرح خوش ہوئے۔ بڑے کام کی چیز ہے، وائرلیس فون ایسے ہی کام کرتے ہوں گے، انہوں نے کہا، اور میں نے ان سے اتفاق کیا۔ جب وہ واپس ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے تو میں نے اجازت دی اور باہر جانے کے لیے مخالف سمت کے دروازے کی طرف بڑھا۔ شیروانی صاحب کے نکلتے ہی میں پلٹا اور میں نے میز کی سب سے نیچے والی دراز میں سے وہ فوٹو اسٹیٹ کاغذات نکال لیے جن کی قیمت غلام علی نے جان دے کر ادا کی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے مجھے وہ ڈائلاگ یاد آئے جو میں نے یک طرفہ طور پر بولے تھے۔ غلام علی اس وقت ریسیور رکھ چکا تھا جب میں رضوی صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے بولتا رہا تھا، کل ہی چلے جاؤ گے؟ ایک آدھ دن اور ٹھہر جاتے یار، گنجائش نہیں؟ پھر تو مجبوری ہے۔ رات کے سناٹے میں یہ الفاظ بازگشت کی طرح میرے کانوں میں گونجے اور خوف کی ایک سر لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ میرا کہا سچ ہو گیا تھا، اس کے پاس واقعی ایک دن اور اس دنیا آب و گل میں رکنے کی گنجائش نہ تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ گزشتہ رات بھی پلک جھپکائے بغیر گزری تھی اور آج مجھے نیند کی اشد ضرورت تھی۔ شاید میں کوشش کرتا تو کچھ دیر بعد فوزی اور رابعہ کے تصور سے اور تمام پریشان کن خیالات سے دامن چھڑا کے سو بھی جاتا۔ میں نے سگریٹ نہیں جلائی تھی اور لائٹ آف کر کے لیٹتے ہی آنکھیں موند لی تھیں، مگر یک لخت ایک خیال مجھے ایسا آیا کہ نیند کا خیال غائب ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھا اور بہت دیر تک سوچتا رہا۔ تمام دلائل جو میرے ذہن نے دیے تھے میرے حق میں تھے، پھر میں قائل کیسے نہ ہوتا؟ میں دوبارہ اس وقت لیٹا جب مجھے باہر سے محسن کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سکندر، محسن نے اندر آ کے کہا، سو گیا کیا؟ میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اب میں چاہتا تھا کہ محسن بھی سو جائے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سگریٹ جلائے لیٹا رہا۔ پھر میں نے اسے کروٹ بدل کے سوتے دیکھا اور انتظار کرتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں اٹھا تو چرپائی چرچرائی، لیکن محسن نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے سگریٹ کا پیکٹ میز پر سے نیچے گرایا۔ محسن بے حس حرکت پڑا رہا۔ پھر میں نے اسے آواز دی لیکن وہ سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں اٹھا اور آہٹ کیے بغیر باہر نکل گیا۔ سرونٹ کوارٹر سے کوٹھی تک میں اطمینان سے چلتا گیا۔ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر میں میزبان اور مہمان سب سو چکے تھے۔ میری توقع کے مطابق وہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا جس سے میں باہر آیا تھا۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا، وہ کسی آواز کے بغیر واہ ہو گیا۔ اندر کاریڈور میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی اور اس کا مدھم سا اجالا اس کمرے تک بھی پہنچ رہا تھا۔ روشنی رضوی صاحب کے کمرے میں بھی تھی اور فوزیہ کے کمرے میں بھی، لیکن باہر سے نظر نہیں آتی تھی۔ غالباً فوزیہ جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اچانک رضوی صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لباس شب خوابی میں باہر آئے۔ میں کاریڈور سے پلٹا اور پھر اسی کمرے میں چلا گیا۔ رضوی صاحب نے مجھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ باتھ روم مخالف سمت میں تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ لوٹے اور ان کے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ میں اطمینان سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ پورٹیبل ٹرانسمیٹر پھر وہیں رکھا جہاں سے اس کو رضوی صاحب نے اٹھایا تھا۔ ٹرانسمیٹر کو پلاسٹک شیٹ میں یا سیلوفین میں لپیٹنا ضروری تھا۔ اس کے لیے میں نے ڈرائنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی شیٹ استعمال کی جو ٹرانسمیٹر سے 100 گنا بڑی تو ہوگی لیکن میرے نقطۂ نظر سے فائدہ مند تھی۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو اس میں اچھی طرح لپیٹ لیا اور بغل میں دبا کے ڈرائنگ روم کے اس دروازے سے باہر آ گیا جو برآمدے کی جانب کھلتا تھا۔ یہ ڈبل دروازہ تھا، ایک فلائی پروف جالی والا اور دوسرا فلش ڈور۔ فلائی پروف دروازے اندر کی طرف کھلتے تھے، چنانچہ ان کی چٹخنی عموماً نہیں لگائی جاتی تھی، لیکن انہی کی وجہ سے باہر کے فلش ڈور کی کنڈی کا کھلا رہ جانا بعید از امکان نہ تھا۔ مجھے اپنے نقش قدم کا خیال آیا۔ پھر مجھے اس بات سے اطمینان حاصل ہوا کہ رضوی صاحب صبح اٹھتے ہی ڈرائنگ روم میں نہیں آئیں گے اور ان کے آفس جانے سے پہلے خادمہ پورے فرش کو گیلا کپڑا مار کے صاف کر چکی ہوگی۔ اب مجھے زمین کھودنے کے لیے کسی اوزار کی ضرورت تھی، خواہ وہ لوہے کی سلاخ ہی کیوں نہ ہو۔ عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ باغبانی کے آلات موجود تھے۔ میں نے صرف ایک کھرپی لی اور سرونٹ کوارٹر کے پیچھے چلا گیا۔ نرم زمین تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ شاید پہلے کسی نے اس حصے میں دھنیا پودینہ وغیرہ کاشت کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں اب صرف گھاس رہ گئی تھی یا ٹماٹر کے پرانے بے ثمر پودے۔ میں نے پوری احتیاط کے ساتھ زمین کھودنی شروع کی۔ 1 فٹ گہرا گڑھا لمبائی میں ڈیوڑا اور چوڑائی میں تقریباً اتنا ہی تھا۔ پلاسٹک شیٹ کے کفن میں لپٹے ہوئے ٹرانسمیٹر کو اس لحد میں اتار کے میں نے مٹی برابر کی اور پیروں سے دبا کے اوپر خشک پتے بکھیر دی۔ اب نیچے کی نم آلود مٹی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد 1 گھنٹے میں باقی زمین سے الگ نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کے میں نے اس جگہ کی نشانی تلاش کی۔ سرونٹ کوارٹر کی عقبی دیوار کے ایک کنارے سے یہ 15ویں اینٹ کے سامنے کی جگہ تھی، دیوار سے 4 فٹ کے عمودی فاصلے پر۔
کھرپی کو صاف کر کے اپنی جگہ رکھنے کے بعد میں کوارٹر میں واپس آیا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اطمینان سے باتھ روم میں گیا اور ہاتھوں کو دھو کر صاف کیا۔ باتھ روم کی روشنی میں جوتوں اور کپڑوں پر سے مٹی جھاڑی۔ اب کسی کے جاگ اٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رات کو کسی کا سوتے سے اٹھ کر باتھ روم جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ تولیے سے ہاتھ صاف کر کے کمرے میں واپس پہنچنے تک میں بہت مطمئن اور خوش تھا۔ جو چیز میں نے حاصل کی تھی وہ بے حد کارآمد تھی، کسی مرحلے پر پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی تھی اور بالکل نایاب تھی۔ مجھ پر کسی کے شک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چوری کو انہی سے منسوخ کیا جائے گا جو غائبانہ مجرم تھے۔ رضوی صاحب ایک منطقی نتیجہ اخذ کریں گے کہ ٹرانسمیٹر کی نشریات کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ فنی خرابی کا نتیجہ نہیں، ان کے آلات برآمد کر لیے گئے ہیں اور وہ تصدیق کے لیے آئے ہوں گے تو گھر کی تلاشی کے دوران انہیں مطلوبہ چیز صاف سامنے رکھی ہوئی مل گئی ہوگی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھیں گے کہ انہوں نے ایسی چیز کو بحفاظت مقفل کر کے کیوں نہیں رکھا، اور پھر شامت آئے گی نوکر کی جس نے کنڈی کھلی چھوڑ دی، یا سنتری کی جو حرام خوری کے باعث سوتا رہ گیا۔ تاہم ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ ان کو سزا نہیں ملے گی۔ وہ عادتاً قسم کھانے کو تیار ہو جائیں گے کہ ان سے کوئی غفلت نہیں ہوئی۔ ویسے آدمی خطا کا پتلا ہے، اتنا تو رضوی صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میری نظر محسن کے بستر پر گئی۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا اور میرے قدم رک گئے۔ یہ میری نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، محسن کا بستر واقعی خالی پڑا تھا۔ اس کے چپل موجود تھے مگر جوتے نہیں تھے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے بستر پر بیٹھ کے سوچا۔ کیا اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایک ٹرانسمیٹر حاصل کرنے کا یہ مناسب ترین موقع ہے؟ نہیں، اگر وہ بھی اسی نیت سے نکلا ہوتا تو اب تک ضرور لوٹ آتا۔ اگر اتفاق سے میں اور وہ کوٹھی کے اندر نہیں ملے تھے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے بعد اس کو لوٹ آنا چاہیے تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ ابھی تک کوٹھی کے ایک ایک کمرے میں گھومتا پھر رہا ہو۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو دفن کرنے میں آدھا گھنٹہ تو لگایا ہی تھا۔ مجھے غائب پا کے اس کا حیران ہونا اور میری واپسی کا انتظار کرنا لازمی تھا۔ مجھ سے چھپ کے وہ اور کہاں جا سکتا ہے؟ ایک جگہ، صرف ایک جگہ، کسی غیبی آواز نے کہا۔ اس کے پاس بھرا ہوا ریوالور بھی ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے زندہ رہنے کا حق حاصل کرنے جا سکتا ہے۔ وہ چراغ دین کو آج رات ہی قتل کر دے تو کیا عجب۔ اس کی جذباتی کیفیت کا بحران خطرناک تھا۔ اس خیال نے مجھے خوفزدہ کر دیا، حالانکہ میں خود بھی یہی کرنا چاہتا تھا، مگر میں محسن کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ چراغ دین میرا دشمن تھا اور اس کی دشمنی مجھے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے ناپاک وجود کو ختم کرنے کا حق پہلے مجھے ملنا چاہیے۔ محسن کا حق میرے بعد آتا ہے۔ وہ چراغ دین کو اس کے ارادے کی سزا دینا چاہتا تھا جس کی تکمیل ایک جاں کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے۔ میں اسے ایک جرم کی سزا دینا چاہتا ہوں جو ایک جاں کے ضیاع کا سبب بن چکا ہے۔ اسے ایک خطرے کا انسداد کرنا ہے، مجھے ایک ظلم کا انتقام لینا ہے۔ وہ مجھ سے میرا حق کیسے چھین سکتا ہے؟ میں بگولے کی طرح اٹھا اور طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ تو 2.5 میل کی مسافت میرے قدموں نے آدھے گھنٹے میں طے کی۔ 3:45 بجے میں چراغ دین کی کوٹھی کے سامنے تھا۔ گلاب خان برآمدے میں چارپائی پر سو رہا تھا۔ چراغ دین کی کار پورچ میں کھڑی تھی اور کوٹھی پر مکمل سکوت تھا۔ مجھے کوئی ایسی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی جس سے میں کوٹھی کے اندر چراغ دین کے زندہ یا مردہ ہونے کا یقین کر سکوں۔ میں چوکیدار کو جگا کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ جاؤ دیکھو تمہارا صاحب سو رہا ہے یا مر چکا ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ چراغ دین کی خوابگاہ کون سی ہے اور وہاں تک میری رسائی ممکن ہے یا نہیں۔ بفرض محال میں خوابگاہ میں داخل ہو جاتا، تب بھی چراغ دین کو جگائے بغیر کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی نیند نہیں سو چکا ہے؟ طریقہ مجھ پر وحی کی طرح نازل ہوا۔ چند قدم کی مسافت پر ریلوے اسٹیشن تھا اور وہاں ایک پبلک بوتھ تھا۔ ٹیلی فون نمبر مجھے یاد تھا۔ اس نمبر کو اپنے والد کی کوٹھی کا نمبر سمجھتے ہوئے میں نے لندن سے کئی بار ٹرنک کال کی تھی۔ ٹیلی فون بوتھ کے باہر آؤٹ آف آرڈر کا نوٹس آویزاں نہیں تھا، جو بڑی غیر معمولی بات تھی۔ ایک غیر معمولی بات یہ ہوئی کہ پلیٹ فارم ٹکٹ کے کاؤنٹر سے مجھے 1 روپے کا نوٹ لے کر خوش اخلاقی کے ساتھ سکے بھی دے دیے گئے، حالانکہ میری معلومات کے مطابق ریلوے کوئی ہفتہ خوش اخلاقی نہیں منا رہی تھی۔ میں نے چراغ دین کا نمبر ملایا اور ریسیور تھامے کھڑا رہا۔ گھنٹی بجتی رہی۔ پورے 2 منٹ بعد چراغ دین کی آواز آئی، سی ڈین۔ چراغ دین، میں نے آواز بدل کے کہا، تو زندہ ہے ابھی تک؟ چور، آج تیری زندگی کی آخری رات تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ چراغ دین نے نروس لہجے میں کہا۔ کون الو کا پٹھا ہے؟ تمہارا باپ، میں نے خوفناک لہجے میں کہا، اور تمہارا قاتل ان چیف۔ پھر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک قتل نہیں ہوا تھا اور اب اس کا صبح تک قتل ہونا بھی ناممکن تھا۔ میں جانتا تھا وہ سو نہیں سکے گا۔ میں نے محسن کے عزائم کو ناکام بنانے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب رہی تھی، یا محض غلط فہمی کے باعث میں نے ایک بے مقصد حرکت کی تھی؟ محسن اگر ادھر نہیں آیا تو کدھر گیا تھا؟ یہ سوال واپسی پر میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ مزید حیرانی مجھے اس وقت ہوئی جب واپس پہنچتے ہی مجھ پر محسن نے سوال داغ دیا، کس مشن پر تشریف لے گئے تھے جناب؟ وہ بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تجھے ڈھونڈنے گیا تھا، میں نے سچ بولتے ہوئے کہا۔ جناب کی سواری آدھی رات کو کہاں گئی تھی؟ میں تو کہیں بھی نہیں گیا تھا، محسن نے حیران ہو کے کہا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے،
تیرا بستر خالی تھا۔ مجھے تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، بستر تیرا خالی تھا؟ محسن نے کہا، میں دیکھنے اٹھا تھا، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو باتھ روم میں تھا، میں باہر گھوم کے لوٹ آیا اور بس تب سے جاگ رہا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں، ابھی چائے بنائی ہے، گرم ہوگی۔ میں نے سر ہلایا اور باورچی خانے میں جا کے اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ اس کی وضاحت سے مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا۔ میں واقعی باتھ روم میں تھا اور عین اسی وقت محسن باہر نکل گیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ واپسی پر میں نے اسے ٹرانسمیٹر کے حصول کے مشن میں کامیابی کی اطلاع دی۔ اس نے بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ اب ہم باقاعدہ جیمز بانڈ ایجنٹ 007 ہیں، اس نے اعلان کیا، میڈ ان پاکستان۔ ہمارے پاس ریوالور بھی ہیں اور خفیہ پیغام رسانی کے لیے ٹرانسمیٹر بھی۔ اس کے بعد ضرورت رہ جاتی ہے کوڈ کی۔ میں نے چائے پیتے ہوئے ارشاد کیا، ایک خفیہ زبان ایجاد کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا سگنل کہیں اور ریسیو ہو جائے تو مجذوب کی بڑھ معلوم ہو۔ یہ مسئلہ سنجیدگی سے غور طلب ہے مگر آسان نہیں ہے۔ ہاں، کافی ریسرچ اور غور و خوض کرنا پڑے گا، محسن نے تائید کی۔ رازداری کی شرط بھی بے حد اہم ہے۔ ہم دونوں کے سوا کسی کو اس کوڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے اور ہمیں بھی کوڈ یاد ہونا چاہیے۔ تحریر کے چوری ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ محض وقت گزارنے کے لیے ہم صبح کا اجالا پھیلنے تک کوڈ کے چند الفاظ نمونے کے طور پر پیش کرتے رہے۔ مثلا میں نے کہا، سکندر اعظم مقدونیہ کا رہنے والا تھا، چنانچہ میں پیغام دیتے وقت کہہ سکتا ہوں ریڈیو مقدونیہ، اور ٹرانسمیٹر میرے پاس ہو پھر۔ محسن نے کہا۔ میں نے غور فرمانے کے بعد کہا، تو شیروانی ہے، اس کی جگہ تو اچکن کہہ سکتا ہے یا ٹرکش کوٹ۔ اس غیر سنجیدہ گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم سنجیدہ مسائل پر بات کرنے سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ یہ مسائل غنیم کے لشکر جرار کی طرح ہمارے گرد حصار قائم کرتے جا رہے تھے۔ میر شرافت علی کا قتل، وزیر خان کی موت، MWD کے معاملات، رابعہ کے گھر کی تباہی، فوزیہ کا مستقبل، پوسٹ مارٹم، بے فکری کی پرانی زندگی خواب و خیال ہو گئی تھی۔ 8 بجے میں ضامن رضوی صاحب کی کار لے کر روانہ ہوا تو شیروانی صاحب میرے ساتھ تھے۔ پہلے ہمیں گلاب خان کو لینا تھا، چنانچہ چراغ الدین کی کوٹھی میں صورتحال بڑی عجیب ہو گئی۔ شیروانی صاحب جو سابق سسر تھے، ایک بار پھر اس منصب پر فائز ہونے کی سوچ رہے تھے، اور سالے بہنوئی کا جو رشتہ میرے اور محسن کے درمیان قائم ہونے والا تھا وہ اب دوبارہ محسن اور چراغ الدین کے درمیان قائم ہو رہا تھا۔ کم سے کم اس کی تجویز ضرور زیر غور تھی۔ چراغ الدین نے ہمارا پراتفاق خیر مقدم کیا۔ وہ شیروانی صاحب کے قدموں میں لوٹنے کو تیار تھا اور میں محسن کی صورت کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہا تھا۔ چائے پینے کے لیے وقت نہیں تھا، جس کا CC کو بڑا ملال تھا۔ اس نے کہا، جناب آپ نے بڑی غیریت برتی، کہانی کی اطلاع تک نہیں دی، میں لینے حاضر ہو جاتا۔ اور یہ آپ کس کی گاڑی میں پھر رہے ہیں؟ گھر کی گاڑی ہے؟ اس سے پہلے کہ شیروانی صاحب انکار کرتے میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے انکل، SSP کی کار بھی نہ ہو تو اچھا ہے، اسے واپس کر دیتے ہیں، چراغ الدین صاحب کی گاڑی لے لیتے ہیں۔ چراغ الدین کی پیشکش رسمی اخلاق کا مظاہرہ تھی، مگر شیروانی صاحب قائل ہو گئے۔ محسن نے مجھے حیرانی سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس بات کا بھی کوئی مقصد ضرور ہے۔ میں نے چراغ الدین سے چابیاں لیں اور اپنے ساتھ شیروانی صاحب کو اور پیچھے گلاب خان کو بٹھا لیا۔ محسن سے میں نے کہا کہ وہ رضوی صاحب کی گاڑی گھر چھوڑ کے سیدھا کوٹ آ جائے۔ اس کے بعد میں کار کو سیدھا شملہ پہاڑی کی طرف لے گیا۔ دائیں ہاتھ گھوم کر ہم وابڈا ہاؤس اور اسمبلی کے پیچھے سے مال روڈ پر طلوع ہوئے۔ بیڈن روڈ سے صرف 2 گواہ بیٹھے، باقی 2 اپنی یا ڈی سلوا کی مرضی سے آفس ہی نہیں آئے تھے۔ ان میں وہ ابن الوقت انچارج بھی شامل تھا، تاہم مجھے 3 ہی گواہوں کی ضرورت تھی جو فراہم ہو گئے تھے۔ عبدالودود منظر نے قانونی کارروائی کے مراحل میں بڑی مستعدی کا مظاہرہ کیا اور دوپہر کے بعد عدالت سے ڈاکٹر نامزد کر دیے گئے اور اگلے روز صبح 9 بجے پوسٹ مارٹم کے لیے احکامات صادر ہوئے۔ ایک ACM کی موجودگی میں گواہوں کو قبر کی نشاندہی کرنی تھی اور ڈاکٹروں کو قبرستان میں ہی لاش نکلوا کے پوسٹ مارٹم مکمل کرنا تھا۔ جب ہم عدالت سے نکلے اور گواہ رخصت ہو گئے تو مجھے فضا بدلی بدلی سی لگی، سوگوار اور ماتم کنا سکوت جس میں موت کی ہیبت تھی۔ درختوں کی سرسراہٹ میں آسیب پکارتے تھے، گاڑیاں بے آواز گزر رہی تھیں اور لوگ سہمے سہمے چل رہے تھے۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا اور میرے تصور میں اپنے باپ کا وہ چہرہ تھا جو میں نے آخری بار دیکھا تھا، لیکن یہ چہرہ ایک جھلک دکھا کے اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا، پھر اندھیرے میں ایک ڈھانچہ جھولنے لگتا تھا۔ اس کی ہڈیاں روشن نظر آتی تھیں، کڑکڑاتی تھیں، یوں جیسے وہ ڈھانچہ بول رہا ہو، تم نے پہچانا مجھے سکندر؟ میں ہی تمہارا باپ ہوں، جب تک زندہ تھا، اب تو میں وہی ہوں اور ویسا ہی ہوں جیسے میرے ارد گرد رہنے والے شہر خاموشاں کے باسی ہیں۔ بچپن میں قبرستان کتنے پراسرار لگتے تھے اور ڈنسی ہوئی قبریں جن کے تاریخ خلا میں جھانکنے پر شوق مجبور کرتا تھا اور خوف منع کرتا تھا۔ پرانی قبروں میں رات کو روشنی نظر آتی ہے، ہڈیوں کا فاسفورس چمکتا ہے۔ یہ بکواس ہے جی، میاں اعمال نیک ہوں تو قبر میں اجالا رہتا ہے، ورنہ گناہوں کا اندھیرا۔ روحوں کے قصے، سرکٹے گورے کی روایت، پیر نوگزے کی قبر جو تقریباً ہر شہر ہر قصبے میں دستیاب تھی، اور اب یہ زمانہ کہ بیٹا خود سرہانے موجود ہوگا، ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں لاش نکلوائے گا اپنے باپ کی۔ اکثر لوگوں کے نقطہ نظر سے لاش کی صریح بے حرمتی، مرنے والی کی روح کے لیے عذاب، مگر قانون کی نظر میں ایک ضرورت۔ کیسا اسرار اور کہاں کا صاحب؟
جو حقیقت زمین میں دفن ہو گئی تھی اب عیاں ہوگی۔ بے شک ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہی اداسی اور بوجھل پن سب کے مزاج پر حاوی تھا۔ محسن چپ تھا اور شیروانی صاحب اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ میری طرح وہ بھی ان یادوں کی پرچھائیوں میں گم تھے جو مرنے والے اور خود ان کے اپنے ماضی کا مشترک سرمایہ تھی۔ سکندر، تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا، وہ اچانک بولے۔ پھر انہوں نے گہری ٹھنڈی سانس دی۔ خیر، وہ خاموش ہو گئے۔ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا تھا صاحب؟ گلاب خان نے کہا۔ ہمارے علاقہ میں اب بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو معافی دے۔ حسب توقع ضامن رضوی صاحب اپنے کمرے میں ہونے والی چوری پر برافروختہ تھے۔ انہوں نے چوری کی باقاعدہ رپورٹ درج کرائی تھی اور تفتیش کرنے والوں نے ہر جگہ دیکھی تھی۔ وہ جہاں سے تاروں کو ٹیپ کیا گیا تھا اور جہاں سے تار زمین میں دبائے گئے تھے اور وہ درخت جہاں سے ٹرانسمیٹر برآمد ہوا تھا، تلاشی لینے والوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ رضوی صاحب نے مقفل الماریوں اور صندوقوں کے سوا ان کو ہر جگہ دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ الماریاں اور صندوق انہوں نے خود دیکھے تھے مگر کہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ ان کی بیگم پولیس افسر کی بیوی ہونے کی وجہ سے ضابطے کی کارروائی کو سمجھتی تھیں، لیکن شیروانی صاحب کی بیوی حیران تھیں کہ ٹیلی فون جیسی کوئی چھوٹی سی چیز گم ہو گئی ہے تو اتنا ہنگامہ کس لیے؟ بازار میں مل جائے گی اور اب تو خیر سے باہر کی ہر چیز دستیاب ہے۔ ہماری عدم موجودگی میں سرونٹ کوارٹر کی تلاشی بھی لی گئی تھی جس کا ہمیں ڈر تھا، چنانچہ ہم ریوالور اپنے ساتھ چھپا کے لے گئے تھے۔ رابعہ کو کچھ شک تھا، چنانچہ اس نے مجھ سے علیحدگی میں پوچھا بھی تھا کہ یہ حرکت ہماری تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت، میں کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہوں؟ میں ٹرانسمیٹر کا کیا کروں گا؟ اس نے کہا، تم ہو نا ذرا ہیرو ٹائپ، ایڈونچرس۔ میں نے کہا، ہاں وہ تو ہم ہیں لیکن فلمی ٹائپ نہیں ہے۔ دل کا ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہیں اور ٹیلی پیتھی سے وائرلیس کا کام لیتے ہیں۔ جس سے دل ملا ہوا ہو اس سے بات ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ جب وہ مسکرائی تو مجھے دلی مسرت ہوئی۔ رابعہ ایک گھر میں تھی اور اپنوں میں تھی۔ اگر اس کا پرانا گھر جل کے خاک نہ ہوتا تب بھی وہ اکیلی وہاں رہتی تو پاگل ہو جاتی۔ اس کی کار مل گئی تھی مگر ابھی پولیس کے قبضے میں تھی۔ اے سی ایم سے ریلیز آرڈر تو 4 دن میں مل جانے کے بعد اس کو ڈینٹ پینٹ کرانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نئی لے لو تو بولی، میں ذرا قدامت پسند ہوں، خصوصاً رشتوں کے معاملے میں، خواہ وہ انسانوں سے ہوں یا چیزوں سے۔ اس کا ایک ثبوت میں خود بھی تھا جس سے اپنے جذباتی رشتے کو وہ برسوں سے دل میں یوں چھپائے بیٹھی تھی جیسے تہہ آب میں کوئی صدف ایک موتی لیے برسوں سے موجود ہو مگر کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ 2 اعلیٰ پولیس افسر اس سے تفتیش کے سلسلے میں بیان لینے آئے تھے اور 2 گھنٹے تک اس سے مختلف نوعیت کے سوالات کرتے رہے تھے۔ رابعہ نے کہا تھا کہ میرا کوئی دشمن نہیں، میں کسی پر شک نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ملبے سے برآمد ہونے والوں کی تصویریں بھی دکھائی تھیں۔ رابعہ نے کہا تھا کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی۔ فوزیہ اور اس کی ماں نے یہ کارروائی دیکھی اور سنی تھی، چنانچہ بعد میں فوزیہ کی ماں نے رابعہ کے بارے میں کہا تھا کہ کمال عورت ہے، کیسی فرفر انگریزی بولتی ہے اور پولیس والوں سے کیسے بات کرتی ہے جیسے ان کی افسر ہے۔ رضوی صاحب کی بیگم نے اس میں تعریف کے پہلو کو نوٹ کیا تھا اور کہا تھا، اتنی بڑی وکیل ہے، ڈرے گی کیوں؟ اور ساتھ ہی رابعہ کی شرافت، نیکی اور سادگی کی خوبی کو سراہا تھا جس کا مسز شیروانی نے مزید برا مانا تھا۔ ان کے لیے رابعہ کو آوارہ، بد کردار اور بے شرم سمجھنے اور کہنے کے مواقع تو ختم ہو ہی گئے تھے۔ بحیثیت شریک حیات اس کو میرے مقدر کی خرابی قرار دینا بھی ممکن نہ رہا۔ اسی روز سوئم تھا جس میں عورتوں کے لیے اندر اور مردوں کے لیے لان پر انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ شریک ہونے والے مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر ان میں سب وکیل ہیں۔ خواتین میں بھی وکیل اور 2 جج تھیں، لیکن خود رابعہ کے خاندان نے سوئم کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا، صرف اس لیے کہ اپنوں کے ہوتے ہوئے رابعہ غیروں کے گھر کیوں منتقل ہوئی۔ رابعہ نے افسوس کی بجائے اطمینان کا اظہار کیا۔ وہ آتے تو اپنی جہالت اور تنگ نظری کے مظاہرے کے سوا کیا کرتے؟ ان کی بے سروپا قیاس آرائیوں پر مبنی باتیں سن کے دل آزاری کے سوا کیا حاصل ہوتا اور تانوں کے سوا وہ کیا دیتے؟ تعزیت کے لیے آنے والوں میں ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی تھے جو آ نہیں سکے تھے اور انہوں نے ٹیلی فون پر اظہار ہمدردی کیا تھا۔ رابعہ کو دوستوں اور مخلص مددگاروں کی کمی نہ تھی۔ مسز شیروانی اس سے مروب ہونے کے بعد اپنی فوزیہ کے بارے میں شدت سے احساس کمتری کا شکار ہو گئیں۔ ان کو میرا فوزیہ کو چھوڑ کے رابعہ کو اپنانے کا فعل غیر شریفانہ تو لگا مگر بے جواز نہیں، چنانچہ انہوں نے خود کو بے عزت محسوس کیا۔ وہ فوزیہ کو جرادین سے بیاہ دینے کی خبر ایسے سنانا چاہتی تھیں کہ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو اور میں خود کو بے عزت محسوس کروں، لیکن معاملہ الٹا نکلا۔ ان کے معیار سے رابعہ بہت اعلیٰ و عرفہ ثابت ہوئی تھی۔ تعلیم، دولت، حسن، صورت و سیرت میں انہوں نے رابعہ کو فوزیہ سے برتر دیکھا۔ یہ ان کی عقل کا قصور تھا۔ نہ میں انہیں سمجھا سکتا تھا کہ دل کے معاملات میں عقل کے معیار نہیں چلتے اور نہ اپنا دل چیر کے دکھا سکتا تھا کہ وہ میری مجبوریوں کو اپنی نظر سے دیکھ لیں۔ وہ لوگ رات کی فلائٹ سے جانے والے تھے۔ محض فوزیہ کے مقابل نہ ہونے کی خاطر میں گھر سے نکل گیا اور قبرستان جا پہنچا۔ بوڑھی گورکن نے ہمیشہ کی طرح انعام کی امید میں قبر پر پانی کا ایک ٹین چھڑکا اور میں نے اسے 10 روپے دیے۔ پھر میں نے گلاب کے پھولوں کی پتیاں قبر پر ڈالیں، اگربتیاں سلگائیں اور دست بدعا ہو گیا۔
نہ جانے کتنی دیر میں عالم استغراق میں آنکھیں بند کیے ہاتھ اٹھائے کھڑا رہا۔ یہ ایک وجدانی ذہنی کیفیت تھی جس میں میرا رابطہ مادی دنیا کے گرد و پیش سے کٹ گیا تھا اور میں مکان سے لامکان میں پہنچ کے اپنے والد سے ہم کلام تھا۔ ان سے اس گستاخی پر معافی کے لیے خواستگار تھا کہ میں نے انہیں مر کے بھی چین نہ لینے دیا، زندگی میں بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ خدمت گزاری کی سعادت کا وقت آنے سے پہلے وہ دنیا سے اور مجھ سے بہت دور چلے گئے تھے۔ میرے والد کا خیالی پیکر میرے مقابل تھا اور وہ مجھے تسلی دے رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں، انہیں مجھ پر فخر ہے۔ بوڑھے گورکن نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ میں اسی قبرستان میں قبر کے سرانے کھڑا تھا۔ یہ میرے اپنے دل کی بات تھی جو تصور میں ڈھل گئی۔ میں یہ کیسے فرض کر سکتا تھا کہ وہ برہم ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار جو قبر میں مجھے چھیڑا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر رخساروں پر سے پھسل کر قبر کی مٹی پر گر رہے تھے۔ چلو بیٹا، بوڑھے گورکن نے کہا، صبر کرو۔ مردے کے سرانے رونے سے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میرے والد تھے بابا، میں اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں کہ ان کی خدمت نہ کر سکا۔ میں نے کہا، چلو اب ان کی مغفرت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو سب کو یہ احساس ہوتا ہے زندگی میں بیٹے بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، گورکن بولا، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے حالات سے واقف ہے، جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا۔ صبح 9 بجے پولیس نے قبر کے گرد کناتوں کی عارضی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ 9:30 بجے پہنچا اور اس نے متعلقہ گواہوں کو قبر کی نشاندہی کے لیے کہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی آنکھوں سے قبر کھودنے والوں کو ایک ڈھانچہ نکالتے دیکھوں اور تمام عمر اس کے تصور کی اذیت اٹھاؤں۔ چنانچہ میں کنات سے باہر محسن کے ساتھ کھڑا رہا۔ 2 ڈاکٹروں میں سے ابھی ایک پہنچا تھا، وہ ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ گلاب خان پولیس والے اور مجسٹریٹ کے علاوہ دونوں غربت زدہ سہمے ہوئے گواہ کنات کے اندر تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ آپ کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں، صرف معلومات کے لیے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نوجوان ڈاکٹر بڑی بے نیازی سے سگریٹ پی رہا تھا، اس کے لیے کوئی جذباتی مسئلہ نہیں تھا۔ پوچھیے، وہ بولا۔ اس قسم کے پوسٹ مارٹم میں نے کہا، جہاں صرف ہڈیاں رہ گئی ہوں، اگر کسی مہلک ضرب وغیرہ کا نشان مل جائے تو اور بات ہے، لیکن کیا موت کے دیگر اسباب کا تعین بھی آسانی سے ہو جاتا ہے؟ میڈیکل سائنس اب بہت ترقی کر گئی ہے، وہ بولا۔ ہمارے پاس جدید ترین طریقے ہیں۔ آدمی کے ناخن اور بال بہت عرصے تک باقی رہتے ہیں اور زہر خورانی وغیرہ کا پتہ دے سکتے ہیں، مثلاً آرسینک کے اثرات۔ کتنے عرصے تک؟ میں نے کہا، 5 سے 10 سال بعد تک۔ اس کا انحصار حالات پر ہے، وہ بولا۔ اسی وقت دوسرا ڈاکٹر دمودار ہوا۔ پھر گورکن کی تلاش شروع ہوئی۔ اس وقت تک 10 بج چکے تھے۔ ایک کانسٹیبل قبرستان میں اس کے خستہ حال مکان تک گیا اور گورکن کے بجائے ایک نوجوان کے ساتھ واپس آیا۔ یہ گورکن کا لڑکا ہے جناب، کانسٹیبل نے مجسٹریٹ سے کہا۔ وہ بڈھا تو معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ کیوں؟ مجسٹریٹ نے جی مچی ہو کے کہا، کیا اسے احکامات نہیں پہنچائے گئے تھے کہ قبر کھودنی ہے؟ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ متعلقہ تھانے کا SHO یہ بہتر طور پر بتا سکتا تھا مگر وہ موجود نہیں تھا۔ گورکن کا لڑکا آگے آیا۔ بابا کا شام کو جی خراب تھا سرکار، وہ دوا لینے شہر گئے تھے، رات ہو گئی تھی، حکم ہو تو میں تم کر سکتے ہو یہ کام؟ مجسٹریٹ نے دست بستہ نوجوان کی طرف دیکھا۔ سر کے اشارے سے اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اب تو میں ہی کرتا ہوں سرکار، بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، نوجوان نے گورکنی کے آلات سنبھالتے ہوئے کہا۔ مٹی پر پڑنے والی کدال کی ہر ضرب مجھے اپنے دل پر محسوس ہوتی تھی۔ محسن نے کئی بار مجھے ہمت سے کام لینے کی تاکید کی، حالانکہ اس کی اپنی حالت غیر تھی۔ آدھے گھنٹے تک مکمل خاموشی میں صرف قبر کے کھودے جانے کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر ایک چیخ سنائی دی۔ پرسکوت قبرستان کے دہشت زدہ کر دینے والے ماحول میں یہ چیخ مجھے زیادہ بھیانک محسوس ہوئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں نے حیران ہو کے سوالیہ نظروں سے محسن کو دیکھا۔ جو لوگ اس کارروائی میں شریک تھے عاقل و بالغ تھے، اور اگر ان کو یہ کام آدھی رات کی ویران سناٹے میں کرنا پڑتا تب بھی کسی قبر میں سے برآمد ہونے والے ڈھانچے کو دیکھ کر کوئی اس طرح چیخ نہ مرتا۔ پھر ایک گورکن کا جوان بیٹا جو اسی شہر خاموشہ کا ایک مکین تھا اور جس کا پیشہ ہی انسانوں کو سپرد خاک کرنا تھا، کس بات سے خوفزدہ تھا؟ میں اور محسن ایک ساتھ کنات کی عارضی چار دیواری میں داخل ہوئے تو میں نے مجسٹریٹ اور ڈاکٹروں کو تازہ مٹی کے ڈھیر پر سے قبر میں جھانکنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ ان کی حیرت اور تجسس کے جذبات ان کی صورتوں پر تحریر تھے۔ نوجوان گورکن کا متوحش چہرہ مجھے ان کی ٹانگوں کے درمیان دکھائی دیا۔ وہ باری باری اوپر سے جھانکنے والوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پوری احتیاط کے ساتھ ایک ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے مجھے قبر کے اندر کی گہرائی صاف نظر آتی تھی۔ زمین ابھی مشکل سے 3 فٹ کھودی گئی تھی اور مٹی میں سے 2 انسانی ہاتھ نمودار ہو گئے تھے۔ یہ کسی ڈھانچے کے نہیں، جیتے جاگتے انسان کے ہاتھ لگتے تھے، گوشت پوست کے بنے ہوئے اور بے کفن۔ ہاتھوں سے عمر کا یا رنگ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جلد پر مٹی کی تہ تھی جس نے ان ہاتھوں کو ہم رنگے زمین کر دیا تھا۔ نوجوان گورکن ابھی قبر کے تختوں پر کھڑا تھا، چنانچہ مجھے اس کے خوف کا سبب جاننے میں دیر نہ لگی۔ یہ میرے والد کی نہیں، کسی اور شخص کی لاش تھی جسے اس قبر میں ڈال کے مٹی میں دبا دیا گیا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جناب علی،
گورکن نے فریاد کناں لہجے میں کہا کہ مٹی نرم ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ گھبراتے کیوں ہو؟ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا چکر ہے، اسی ڈاکٹر نے کہا جو کچھ دیر پہلے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مجسٹریٹ صاحب خود موجود ہیں۔ گاؤں نے قبر کی شناخت میں غلطی کی ہے۔ مجسٹریٹ نے گویا فیصلہ صادر کیا۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ پہلے آپ یہ تو دیکھیے کہ برآمد کیا ہو رہا ہے اور کس طرح۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجسٹریٹ نے اپنے وقار اور متانت میں فرق نہیں آنے دیا۔ ہاں پہلے اسے نکالو، یہ جو بھی ہے، لیکن ذرا احتیاط سے۔ بیلچہ رکھ کے باقی مٹی ہاتھ سے ہٹاؤ، دوسرے ڈاکٹر نے حکم دیا۔ گورکن نے تعمیل کی۔ ہاتھوں کے آس پاس سے مٹی کے ہٹتے ہی ایک انسانی سر نمودار ہوا، جس پر بالوں نے بھی مٹی کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ابھی مجھے یہ خیال آیا ہی تھا کہ نوجوان گورکن چلایا، یہ تو میرا بابا ہے۔ اس نے سر کو اوپر اٹھایا، پھر وہ پوری قوت سے چیخا، بابا! اور دیوانہ وار مٹی ہٹانے لگا۔ بوڑھا گورکن قبر کے گوشے میں یوں بیٹھا تھا کہ اس کا سر گھٹنوں پر تھا اور گھٹنے سینے کے قریب تھے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے سر پر یوں اٹھا کے رکھے تھے جیسے سر کو مٹی پتھر کے بوجھ سے اور ضربات سے بچانا چاہتا تھا۔ مجسٹریٹ کے حکم پر دونوں سپاہیوں نے گورکن کی مدد کی اور ان سب نے مل کر بوڑھے کو اوپر کھینچا۔ اس کے جسم، کپڑوں اور بالوں میں مٹی یوں بھر گئی تھی کہ وہ مٹی کا مجسمہ لگتا تھا، لیکن اس کا چہرہ صاف رہا تھا کیونکہ اس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ حیرانی مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ بوڑھی کی لاش اکڑ کر سخت نہیں ہوتی، اور جب اسے اٹھایا گیا تو وہ یوں اٹھا جیسے وہ مرا نہیں ہے، صرف بے ہوش ہے۔ چند منٹ بعد دونوں ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ بوڑھی کی نبض اور سانس کی رفتار بہت مدھم تھی، لیکن وہ زندہ تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب جو پرانی لاش کا ڈھانچہ نکالنے اور اس کی موت کے اسباب کا تعین کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، سب کچھ بھول کے اس ناقابل یقین حد تک سنسنی خیز واقعے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نوجوان گورکن جو باپ کی موت پر چلا چلا کے رونے لگا تھا، اب اس کو زندہ پا کے خوشی سے رو رہا تھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، التجا کر رہا تھا کہ اس کے باپ کی زندگی بچا لی جائے۔ بالآخر ڈاکٹروں نے اسے دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ اگر تم نے ہمیں کچھ نہ کرنے دیا تو یہ مر جائے گا، ایک ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو یہ اب تک کب کا مر چکا ہوتا، سوائے ان دو ڈاکٹروں کے جو بوڑھے کو بچانے کے لیے واقعی کوشاں تھے۔ باقی سب اس غیر متوقع صورتحال پر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ تینوں گواہ بوڑھے گورکن کے قبر میں سے زندہ نکلنے کو خدا کی قدرت کا معجزہ قرار دے رہے تھے، لیکن دل کی بات کو زبان پر لانے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے صحیح قبر کی نشاندہی کی ہے، مگر وزیر خان مرحوم کی لاش سے پہلے ایک زندہ لاش کا نکلنا چہ معنی وارد۔ کیا اس سے میری شبہات کی تصدیق نہیں ہوتی؟ اور کیا مجھے اپنے والد کے انتقال پر قتل کا جو گمان تھا وہ بے سبب تھا؟ اس پراسرار واردات نے ایسے بہت سے سوالات کو جنم دیا تھا جو میرے ذہن سے بالواسطہ طور پر دوسروں کے ذہن میں منتقل ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے ہنگامی طور پر ایک زندگی کو بچانے کے اقدامات کیے اور انہوں نے اپنے ماتحت عملے کو حکم دیا کہ گورکن کو فوراً گاڑی میں پہنچا دیا جائے۔ نگرانی کرنے والے مجسٹریٹ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد باقی لوگوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود بھی ڈاکٹروں کے ساتھ ہو لیا۔ باقی کارروائی آج ہی مکمل ہوگی، اس نے چلتے چلتے کہا۔ ہم ابھی واپس آئیں گے، ہم یہ کیس ایمرجنسی کے سپرد کرنے سے پہلے واپس نہیں آ سکتے۔ ایک ڈاکٹر نے گھڑی دیکھی۔ اس کے بعد لنچ کا وقت ہو جائے گا، مجھے بھی تو ایمرجنسی وارڈ میں پولیس کا پہرا بٹھانا ہے، مجسٹریٹ نے کہا، تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص اس کے قریب نہ جائے ورنہ اس سے بات کرے۔ اس مقدمے کی تفتیش الگ ہوگی۔ پولیس سرجن اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے، اسی ڈاکٹر نے کہا۔ ان کے درمیان یہ اختلاف رائے صرف اس بات پر تھا کہ مجسٹریٹ بھی ڈاکٹروں کے ساتھ جانے پر مصر تھا۔ میں ان کے پیچھے ہو لیا اور ساتھ چلنے لگا۔ میں عینی شاہد ہوں، مجھے پولیس سرجن کو نہیں، متعلقہ ایس ایچ او کو ہدایات دینی ہے ایف آئی آر کے سلسلے میں، مجسٹریٹ نے کہا۔ اگر خدا نخواستہ یہ راستے میں یا ہسپتال میں یہ پولیس کے آنے سے پہلے مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے کوئی بیان دینا چاہا تو میرے سامنے دے سکے گا۔ مجسٹریٹ صاحب، میں نے کہا، جس نے بھی اس بوڑھے گورکن کی جان لینی چاہی تھی وہ اسپتال میں بھی اس کو قتل کر سکتا ہے یا کرا سکتا ہے۔ خدا کرے یہ زندہ بچ جائے تاکہ چند صورتوں کو شناخت کر سکے۔ کن صورتوں کو؟ مجسٹریٹ نے میرے دخل در معقولات پر برا مان کے کہا۔ تم جانتے ہو کسی کو؟ فی الحال میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں نے کہا۔ اگر یہ زندہ رہا اور اس کی جان کی حفاظت کے انتظامات غیر مؤثر ثابت نہ ہوئے تو میں کچھ لوگوں کو یا ان کی تصویر پیش کر سکوں گا۔ واٹ نانسنس، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ ہسپتال میں قتل کرنا اور کرانا یہ سب فلموں میں ہوتا ہے۔ دس از ناٹ آل نانسنس، میں نے کہا۔ آپ کو اصل حقائق کا علم ہوتا تو آپ کبھی ایسی بات نہ کہتے، لیکن آپ کا کیا قصور؟ آپ نے صرف فلمیں دیکھی ہیں یا پوسٹ مارٹم کیے ہیں جن سے زندگی کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ ٹھہر جائیے مسٹر سکندر، مجسٹریٹ نے اپنے قانونی اختیارات استعمال کیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ان حالات کا علم نہیں جن کی وجہ سے یہ قبر دوبارہ کھودنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن ذرا عقل سے کام لیجیے۔ اسپتال میں پولیس کی موجودگی میں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جو حفاظتی انتظامات کروں گا وہ کیسے غیر مؤثر ہو سکتے ہیں؟ اس کا بہتر جواب ایس ایس پی ضامن رضوی دے سکتے ہیں، میں نے کہا، اور وہ مجسٹریٹ اور جج صاحبان بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ کے گھر کی تباہی کا منظر دیکھا۔ میرا خیال ہے خبر تو آپ نے پڑھی ہوگی۔ آل رائٹ، مجسٹریٹ نے لاجواب ہو کے کہا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جو کچھ میں چاہتا ہوں بتا چکا ہوں، میں نے کہا۔ اس شخص کو بعد میں زندہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ خود اپنے کیس میں اور میرے کیس میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ہے، اور اسی لیے مجھے اندیشہ ہے کہ قاتل پھر کوشش کریں گے
کس کے قاتل؟ کون قاتل؟ مجسٹریٹ نے کہا، نام لو ان کا، میں ان کو اسپتال بلوا لیتا ہوں تمہاری موجودگی میں۔ ایک ڈاکٹر کی کار بوڑھے گورکن کو لے کر جا چکی تھی۔ دوسرے ڈاکٹر نے مجسٹریٹ کے لیے اپنی کار کا دروازہ کھول رکھا تھا اور انجن سٹارٹ کیے منتظر تھا۔ میں نے اشارے سے اس کو جانے کے لیے کہا، میں مجسٹریٹ صاحب کو اپنی گاڑی میں لے کر آتا ہوں، میں نے کہا۔ مجسٹریٹ نے تھوڑا سا منہ بنایا مگر ڈاکٹر نے فوراً دروازہ بند کیا اور کار روانہ ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، میں نے کہا۔ تمام واقعات کا خلاصہ پیش کرنا بھی ناممکن ہے، لیکن میں ایک بات پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد کے قاتل اور گورکن کو زندہ درکور کرنے والے ایک ہی ہیں۔ اس کا ثبوت میں بعد میں دوں گا، اور اگر گورکن زندہ رہا تو عین ممکن ہے ان کو پہچان بھی لے۔ میں ان کے نام آپ کو لکھ کر دوں گا، اور آپ اگر قانون کی طاقت اور تمام وسائل استعمال کر کے انہیں گورکن کے سامنے لے آئے۔ اگر کا کیا سوال ہے؟ مجسٹریٹ نے چڑھ کر کہا۔ مجسٹریٹ صاحب، میں بڑے تلخ تجربات کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ اول تو وہ آئیں گے نہیں، شاید ملیں گے ہی نہیں، اور اگر ملیں گے تو اس وقت جب وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ گورکن کی زندگی میں اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس کے مرنے کے بعد آ تو سکتے ہیں مگر اس سے پہلے نہیں۔ اب آپ کوشش کر دیکھیے گورکن زندہ رکھنے کی اور انہیں بلوانے کی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ دیر تو آپ کو ہو ہی گئی ہے، چند منٹ کی تاخیر اور سے ہی۔ مجسٹریٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لوگ اسپتال پہنچ جائیں گے، میں ابھی یہیں کھڑا ہوں۔ میں آپ کو بلا وجہ نہیں روک رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو اہمیت دیں اور یہ سمجھ لیں کہ معاملات کتنے سنگین ہیں۔ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیے گا۔ حفاظتی انتظامات مس رابعہ کاری کے گھر کو بچانے کے لیے بھی کیے گئے تھے اور بظاہر بہت اطمینان بخش تھے۔ نامعلوم افراد نے دھمکی دی تھی کہ وہ رابعہ کاری ایڈوکیٹ کی والدہ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی گھر کو اڑا دیں گے، اور یہ دھمکی خاموشی سے دی گئی تھی۔ چنانچہ حفاظتی انتظامات بھی رازداری سے کیے گئے تھے، لیکن وہ سب بے سود ثابت ہوئے۔ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ مجسٹریٹ اب برہم ہونے لگا تھا۔ میں خود توپ لے کر کھڑا ہو جاؤں یا فوج کو طلب کر لوں؟ یو آر آنر، آپ ایک نظر قبر میں جھانک لیں، میں نے یکلخت لہجہ بدل کے کہا۔ میرا خیال ہے پھر آپ کو واپس نہیں آنا پڑے گا، اور یہ لوگ بھی بھوکے پیاسے قبرستان میں کھڑے رہنے اور بلا وجہ انتظار کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ قبر میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ مجسٹریٹ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے میری ذہنی کیفیت کے نارمل ہونے پر شبہ ہے۔ قبر تقریباً کھودی جا چکی ہے، میں نے اسی لہجے میں کہا۔ ایک تختہ ہٹا کے دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ میری بات کس حد تک درست ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے میرے اندیشوں پر اعتبار کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے والد کی لاش قبر میں نہیں ہوگی؟ جی، میں نے کہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ گزشتہ رات کچھ لوگ گورکن کے پاس آئے۔ انہوں نے زور بازو سے گورکن کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ قبر کھودے اور میرے والد کی لاش کا ڈھانچہ ان کو نکال لے۔ ان کو خبر مل چکی ہوگی کہ صبح قانونی طور پر لاش کو نکال کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوتا تو یہ ثابت ہو جاتا کہ میرے والد کی موت تبھی نہیں تھی بلکہ ان کو واقعی قتل کیا گیا تھا۔ گورکن نے ایک دو تختے ہٹا کے ڈھانچہ کفن سمیت کھینچ لیا ہوگا اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہوگا، مگر بوڑھا گورکن خود باہر نہ آ سکا۔ اگر یہ کام اس نے لالچ میں کیا تھا تو انعام کی جگہ اس کو یہ صلہ ملا کہ اپنی ہی بیلچی کی ایک ضرب نے اسے بے ہوش کر دیا، اور مارنے والے اس پر مٹی ڈال کے اور قبر کو پھر برابر کر کے چلے گئے، اس یقین کے ساتھ کہ گورکن خود ہی مر جائے گا، مگر قدرت کی کسی معجزے نے اسے زندہ رکھا۔ عین ممکن ہے گورکن سے یہ کام زبردستی کروایا گیا ہو، ریوالور دکھا کے۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کا بیان میرے خیال کی تائید کرے گا، مگر اس کا ہوش میں آنا اور زندہ رہنا یقینی نہیں، کم از کم میرے لیے۔ لیکن قبر میں دیکھنے کے بعد تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں۔ مجسٹریٹ کچھ دیر میری صورت دیکھتا رہا اور تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ بات ایک نظر دیکھنے کی ہے تو میں 5-10 منٹ کی تاخیر کا خطرہ مول لے سکتا ہوں، اس نے قبرستان کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ جو لوگ ہمارے قبرستان سے رخصت ہو جانے کے بعد مایوسی اور ناگواری کے جذبات کا شکار تھے اور یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب 2 گھنٹے سے پہلے ہماری واپسی کا کوئی امکان نہیں، کچھ حیران ہوئے۔ ان سب کی موجودگی میں قبر کے 2 تختے ہٹائے گئے جن پر سے گورکن کو ہٹایا گیا تھا۔ نیچے کے نسبتاً کم چوڑے اور زیادہ تاریک خلا میں جھانکنے والا پہلا شخص خود مجسٹریٹ تھا۔ اس نے چند منٹ اندھیرے میں گھورنے کے بعد جیب سے لائٹر نکال کر سلگایا اور ہاتھ کو نیچے لے گیا، پھر اس نے سر کو خالی جگہ میں ڈالا، یوں کہ وہ خود گھٹنوں کے بل اوپر کے تختوں پر رہا۔ اس کے ایک ہاتھ نے قبر کی دیوار کا سہارا لیے رکھا اور اس نے تقریباً الٹا لٹک کے لائٹر کی روشنی میں باقی ماندہ تختوں کے نیچے کی جگہ دیکھی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ باہر آ کے اس نے میری طرف دیکھے بغیر صرف سر ہلایا اور دوسرے گواہوں کو طلب کیا۔ آپ لوگوں کے حلفیہ بیان کے مطابق یہ قبر وزیر خان مرحوم رئیس خان مرحوم کی ہے۔ اس نے فائل میں سے پڑھنا شروع کیا جو پیشکار نے آگے بڑھا دی تھی، لیکن واقعاتی شہادت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ میں دیکھ چکا ہوں اور اب آپ لوگ باری باری نیچے اتر کے میری طرح دیکھ سکتے ہیں کہ قبر میں کوئی مدفون نہیں ہے۔ باقی کارروائی 10 منٹ میں پوری ہوگی۔ مجسٹریٹ نے فائل پر مختصراً لکھا کہ عدالت کے حکم پر وزیر خان رئیس خان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے قبر کھودی گئی۔ میڈیکل بورڈ کے علاوہ قبر کی نشاندہی کرنے والے تینوں افراد کی موجودگی میں
پہلے قبر کے اندر سے گورکن برآمد ہوا جسے بظاہر کسی نے قبر کھود کے دبا دیا تھا۔ وہ زندہ پایا گیا، چنانچہ اسپتال لے جایا گیا اور اس مقدمے کے سلسلے میں مزید کارروائی جاری رکھی گئی، جس کے نتیجے میں تمام گواہوں نے وزیر خان مرحوم ولد رئیس خان مرحوم کی لاش کو غیر موجود پایا۔ چنانچہ پوسٹ مارٹم کے احکامات منسوخ کیے جاتے ہیں۔ لاش کی عدم موجودگی اور گورکن پر اقدام قتل کے سلسلے میں نامعلوم افراد کے خلاف تفتیش اور مقدمہ درج کرنے کے احکامات صادر کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فائل پر باری باری ہم سب نے اپنے دستخط ثبت کیے، لیکن سب سے پہلے محبت خان نے کہا، قسم خدا کا ہم پاگل نہیں ہیں، مگر ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ بندہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن ہم تو رات کا وقت بھی اس قبر پر آیا ہے، ہم دن میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تقریباً انہی خیالات کا اظہار بعد میں دوسرے گواہوں نے بھی کیا، لیکن محبت خان زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے مجسٹریٹ کی طرف سے کارروائی ختم ہونے کا اعلان سن کے بھی بولنا جاری رکھا، وہ یار قیامت کب آئے گا؟ وزیر خان مر گیا، سلامت شاہ قتل ہو گیا، اس کو ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باکس میں ڈال دیا، اب وزیر خان کا لاش لے گیا، معلوم خنزیر، شیطان کا بچہ، قسم خدا کا ہم کو ایک بھی مل جائے تو ہم اس کا 1000 ٹکڑا کر دے، اس کی ہڈیاں کتوں کو ڈال دے، اس کا خون پی جائے، اس کا سارا خاندان کا کھانا خراب ہو۔ دوسرے لوگوں نے اسے خاموش رکھنے کی بے سود کوشش کی، مگر مجسٹریٹ نے اس کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دھمکیاں ذہن کے شدید صدمے سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہیں۔ وہ سیدھا، صاف دل، صاف گو آدمی تھا جو مصلحت کے تقاضے سمجھنے سے زیادہ اپنے حقیقی جذبات کے اظہار پر مجبور تھا۔ اس کا دل انسان کی بے ضمیری اور اخلاقی دیوالیہ پن پر خون کے آنسو رو رہا تھا، تو وہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ دوسری بار قبرستان سے باہر آ کے میں نے اپنے گواہوں سے معذرت چاہی کہ میں ان کو واپس کار میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ مجھے مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے انہیں ٹیکسی کا کرایہ پیش کیا اور شرمندہ ہوا۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ توبہ کرتے چلے گئے۔ قبرستان میں پولیس والے کناتے سمیٹ رہے تھے اور باہر ایک ٹرک کھڑا تھا۔ میں نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور محسن نے ڈرائیونگ شروع کی۔ میں مجسٹریٹ کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر اس لیے بیٹھا تھا کہ مجھے اس سے باتیں کرنی تھیں۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ذہین آدمی ہو، مجسٹریٹ نے کہا۔ ذہین یا بدقسمت؟ میں نے تلخی سے کہا اور ہنسا۔ کس باپ کے بیٹے نے یہ ذہنی اذیت برداشت کی ہوگی؟ میرا مطلب کچھ اور تھا، مجسٹریٹ نے جلدی سے کہا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے اندازے غلط نہیں ہیں، اب مجھے اس گورکن کی حفاظت کے لیے واقعی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ خود توپ لے کر بیٹھنا پڑے گا یا فوج کو طلب کرنا پڑے گا؟ میں نے طنز سے مجسٹریٹ کے الفاظ دہرائے۔ تم مجھے وہ نام تو بتا دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ مشتبہ افراد کو گورکن کے ہوش میں آتے ہی طلب کر دوں۔ مجسٹریٹ نے خفت سے بچنے کے لیے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ اگر تم FIR میں ان کے نام لکھوانا چاہو۔ نو سر، میں نے کہا، میں کسی کا نام FIR میں نہیں لکھواؤں گا، اس لیے کہ مجھے اپنی توانائی اور ذہنی و جسمانی صلاحیت مزید مشکلات اور الجھنوں میں پڑنے کی خاطر صرف کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں جانتا ہوں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہی جو میں بتا چکا ہوں۔ یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں، قیاس آرائی کی بات ہے۔ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو پتہ بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، نہ قبرستان میں نہ باہر آ کے۔ میں تو آپ کے ساتھ کار میں بھی اس لیے بیٹھ گیا تھا کہ مجھے بھی اسپتال جانا تھا، اور محسن میرا دوست آج صبح کسی سے یہ کار مانگ لایا تھا۔ پھر میں کسی کو کیسے بلا سکتا ہوں؟ مجسٹریٹ نے بے بسی سے کہا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، اگر وہ گورکن ہوش میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ نام خود لیے تھے اور اس نے ایک کار کا نمبر بھی یاد رکھا تھا جو آپ نے نوٹ کر لیا۔ آپ چند منٹ اس کے ساتھ اکیلے رہ کے باہر آ سکتے ہیں، کوئی آپ کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا۔ مجسٹریٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ گورکن کہہ سکتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ نہ اس نے کسی کا نام لیا تھا نہ کسی کار کا نمبر بتایا تھا۔ پھر میں کیا جواز پیش کروں گا؟ مجسٹریٹ نے سگریٹ چلائی کہ میں نے ان لوگوں کو کیوں بلایا تھا؟ اگر تم بلا وجہ مشکل میں پڑنے سے ڈرتے ہو تو مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ میں اپنے اختیارات سے تجاوز کا خطرہ مول لوں گا؟ میں سرکاری ملازم ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک منصف ہوں، میرا کام انصاف کرنا ہے۔ تم انصاف مانگ سکتے ہو اگر تم میں ہمت ہو۔ ہمت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود اپنی بات پر یا اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے، پھر میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ منطقی اعتبار سے مجسٹریٹ کی بات غلط نہیں تھی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، میرا ذہن یہ جوا کھیلنے سے پہلے ہار جیت کے امکانات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر ڈی سلوا، چودھری دلاوت یا استاد پیڈرو سامنے آ گئے اور گورکن نے ان کو شناخت نہ کیا، جانتے بوجھتے بھی وہ انکار کر سکتا ہے۔ اسباب وہی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ بک گیا ہو یا خوف سے مجبور ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تینوں نے چہرہ چھپا کے رکھا ہو یا وہ خود واقعی سامنے نہ آئے ہوں، انہوں نے کسی اور کو بھیجا ہو۔ آخر وہ تینوں کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ میں نے ذاتی دشمنی کی بنا پر ان کا نام لیا۔ زیادہ سے زیادہ مجھ پر حد کے عزت کے ہر جانے کا ایک اور کیس بن جائے گا۔ آپ نام پتہ نوٹ کر لیں، میں نے اچانک کہا۔ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ میں FIR میں بھی ان کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں لکھوانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ مشتبہ ہیں۔ میرے خیال کے مطابق یہ حرکت انہی میں سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کو قتل کروانے والوں میں بھی وہی لوگ شامل ہیں۔ ایک نہ ایک دن تو مجھے دنیا کے سامنے اور عدالت میں اپنی انگلی اٹھا کے ان پر یہ الزام عائد کرنا ہی ہے، خواہ میں نظام انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کو ملزم ثابت نہ کر سکوں۔ کسی بھی معزز اور شریف یا بے قصور آدمی پر الزام عائد کرنا اور ثبوت پیش نہ کرنا بھی جرم بن جاتا ہے مسٹر سکندر، مجسٹریٹ نے کہا۔
ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن مجھ پر تو قتل کا الزام ہے، اس کے مقابلے میں یہ جرم کیا ہے؟ جہاں سیر وہاں سوا سیر۔ سکندر، محسن نے پیچھے موڑ کر دیکھے بغیر کہا، کوئی لاش کو لے کر کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں بھی جا سکتا ہے، ہڈیاں دریا میں بہائی جا سکتی ہیں، جلائی جا سکتی ہیں، دبائی جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا، مسئلہ آسانی سے حل ہونے والا ہو تو مشکل طریقہ کوئی اختیار نہیں کرتا، محسن بولا۔ آدھی رات کو دریائے راوی کے کسی ویران کنارے پر جانا یا کسی جگہ ہڈیوں کا لاؤ روشن کرنا دونوں مشکل کام ہے، دفن کر دینا زیادہ آسان ہے، اور اگر کھدی ہوئی قبر مل جائے تو یہ بوجھ ڈھونے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ انہوں نے ہڈیاں اسی قبرستان میں دفن کر دی ہوں گی؟ میں نے غور کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے ایک بات نوٹ کی تھی۔ محسن نے سڑک پر نظر رکھی، جب تو کچھ دیر کے لیے باہر آ گیا تھا تو میں ٹہلتا ہوا آگے چلا گیا تھا، میرا خیال تھا سب لوگ 2 گھنٹے سے پہلے کیا واپس آئیں گے۔ آگے 2 قبریں تیار ہیں، کھدی ہوئی مگر خالی، یوں سمجھ لیں کہ ریڈی میڈ قبریں۔ اگر اچانک کوئی میت آ جائے یا کوئی قبر کھدوانے کے لیے آئے تو اسے دکھا دی جائیں گی۔ گورکن فارغ ہوں تو یہ کام کر لیتے ہیں، بعض اوقات تمام دن خالی گزر جاتا ہے، کسی روز 4-6 جنازے آ جاتے ہیں تو مشکل پڑ جاتی ہے۔ اوسطاً 6.5 فٹ لمبی قبریں تھیں۔ یہ بات گورکن بتا سکتا ہے کہ کل شام ریڈی میڈ قبروں کی تعداد کیا تھی، 3 یا 2؟ کہا کہ میو ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہونے تک ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ محسن نے جو کچھ کہا تھا بالکل واضح تھا۔ میرے والد وزیر خان مرحوم کی لاش اصل قبر سے نکال کے دوسری جگہ دفن کر دی گئی تھی، لیکن اس دوسری قبر کو کھودنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ صرف قیاس آرائی کی بات تھی، میرے یا محسن کے یقین سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ 3 گواہ حلفیہ بیان دے کر وزیر خان کی قبر کی نشاندہی کر چکے تھے، دوسری قبر کے بارے میں حلفیہ بیان دینے کون آتا کہ یہ بھی وزیر خان کا مدفن ہے؟ میں کیسے ثابت کر سکتا تھا کہ لاش منتقل کر دی گئی ہے؟ عدالت ثبوت مانگتی ہے، شہادت طلب کرتی ہے، اور قانون بہرحال ضابطوں کا پابند ہے۔ بالفرض محال یہ سارے مرحلے طے ہو جاتے تو اس دوسری قبر سے نکلنے والے ڈھانچے کو وزیر خان مرحوم کون ثابت کرتا اور کیسے؟ باہر کے ملکوں میں تو ماہرین کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، فنگر پرنٹ زندگی میں ثبوت فراہم کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہڈیوں کے خاک ہونے تک دانتوں کی ساخت سے شناخت کی جاتی ہے، اور ہر شخص کے دانتوں کی ساخت کی فلمیں اس کے ڈینٹسٹ کے پاس رہتی ہیں، بلکہ جدید طریقہ فنگر پرنٹ کا نہیں، ڈینٹل اسٹرکچر کے ریکارڈ کا ہے۔ یہاں کامیاب دندان ساز فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں اور BDS گھاس کھودتے ہیں۔ تلسماتی منجن بھی اس وقت لگایا جاتا ہے جب دانت کا درد رات بھر دوسروں کو جگائے رکھے۔ پولیس کے پاس فنگر پرنٹس کا کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں۔ میں نے ڈینٹل اسٹرکچر کی بات کی تو اچھے خاصے معقول لوگ شرمندہ کریں گے کہ میاں لندن میں نہیں بیٹھے ہو۔ محسن نے میرے کندھے پر تھپکی دی تو میں چونکا۔ کار ایمرجنسی وارڈ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی اور مجسٹریٹ باہر کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ محسن، میں نے کہا، وہ جو بات کی تھی نا تو نے، 3 ریڈی میڈ قبریں تھیں کل رات یا 2، اس کو بھول جا۔ میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ کل رات 3 قبریں تھیں، مگر فائدہ؟ جھوٹ تو خود بہت ثابت ہو جائے گا، مثلاً یہ کہ لاش کسی نے دوسری قبر میں منتقل نہیں کی، لیکن یہی بات سچ ہو تب بھی سچ نہیں ثابت کی جا سکتی۔ آف دی ریکارڈ، مجسٹریٹ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارے دوست نے صحیح سمت میں قیاس آرائی کی ہے، لیکن یہ میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ تمہیں میری مجبوریوں کا احساس ہے۔ آئی وش کہ میں کچھ کر سکتا۔ وہ اچانک پلٹا اور تیز قدموں سے چلتا اندر غائب ہو گیا۔ وہ بھی عام انسانوں کی طرح اچھا آدمی تھا، چنانچہ مجبور تھا۔ بوڑھے گورکن کو اس عرصہ میں صاف ستھرے بستر پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے جسم کی ساری غلاظت صاف کی جا چکی تھی اور اس کا غلیظ لباس اتار کے اسے اسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کی جان بچا لی تھی اور اسے آکسیجن دی جا رہی تھی۔ وہ ایک علیحدہ کمرے میں تھا جہاں 2 ڈاکٹروں کی مدد کے لیے 3 نرسیں موجود تھیں، اور ان میں سے ایک گلوکوز ٹیوب لگانے کے بعد سٹینڈ سے معلق تھیلی کو ٹھیک کر رہی تھی۔ دونوں ڈاکٹروں میں سے ایک پولیس سرجن تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، پولیس کو طلب کیا ہے آپ نے؟ مجسٹریٹ نے کہا۔ میں اس علاقے کا مجسٹریٹ ہوں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ میں نے حالات معلوم ہوتے ہی کیس درج کر لیا تھا، لیکن یہ آپ کے تھانے والے؟ میں نے یہاں فون کیا تو جواب ملا کہ واردات میانی صاحب کے علاقے میں ہوئی ہے، وہاں کے تھانے میں رپورٹ درج کرائی جائے۔ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا ہے۔ ان کو میں بلوا لیتا ہوں ابھی، مجسٹریٹ نے کہا۔ یہ بتائیے مریض کی کیا پوزیشن ہے؟ اوہ، ہی از آؤٹ آف ڈینجر، ڈاکٹر نے کہا۔ بڈھا بہت سخت جان ہے، شام تک بات کر سکے گا۔ آپ کے خیال میں یہ کتنی دیر تک دفن رہا؟ میں نے انگریزی میں کہا۔ اور بچ کیسے گیا؟ ڈاکٹر نے پلٹ کر مجھے غور سے دیکھا اور اپنے مخصوص انداز میں کندھے ہلائے۔ کیا کہا جا سکتا ہے اسے؟ معجزہ؟ خدا کی قدرت؟ ایسے غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے آدمی کو زندگی اور موت پر اپنا اختیار نہ ہونے کا احساس رہے۔ زلزلے میں عمارت مسمار ہو جاتی ہے اور ملبے میں سے ایک بچہ انگوٹھا چوستا برآمد ہوتا ہے جس سے خراش تک نہیں آتی۔ گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے سوائے ایک قرآن مجید کے۔ اس کیس میں بھی عقل کی مدد سے کوئی یقینی وضاحت ناممکن ہے۔ صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زمین میں کہیں کسی جانور نے سرنگ بنا رکھی تھی، مثلاً بجو نے یا نیولے نے یا کسی چوہے نے یا گرگٹ نے بل بنا لیا تھا جس میں سے تازہ ہوا پہنچتی رہی۔
لیکن اصل مدد تقدیر نے کی۔ اس کا چہرہ صاف تھا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کس پوز میں بیٹھا تھا۔ اس کے منہ پر مٹی نہیں پڑی تھی اور سانس لینے کے لیے اس کی ناک اور منہ کے راستے کھلے رہے تھے۔ اگر یہ قبر میں سیدھا کمر کے بل لیٹا ہوتا تو چند منٹ میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو جاتا، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جسے خدا رکھے اسے کون سکے، سو دیٹ از دیٹ۔ میں فون کہاں سے کر سکتا ہوں؟ مجسٹریٹ نے پوچھا۔ میرے آنے تک آپ کسی کو یہاں مت آنے دیں۔ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں آنے دیا ہے، پولیس سرجن نے کہا۔ فون باہر کاؤنٹر پر بھی ہے اور میرے کمرے میں بھی۔ میں مسلح گارڈ طلب کر رہا ہوں، مجسٹریٹ نے کہا۔ یہ بہت سیریس کیس ہے، کسی غیر متعلقہ شخص پر شبہ بھی ہو تو۔ یہاں کوئی غیر متعلقہ شخص نہیں، آپ لوگوں سے تو میں ناواقف ہوں۔ پولیس سرجن نے میری اور محسن کی طرف دیکھا۔ مگر آپ مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ آئے ہیں تو متعلقہ افراد ہی ہوں گے۔ باہر ایک شخص خود کو اس کا بیٹا بتاتا ہے، بظاہر غلط نہیں کہتا۔ یہاں میرے ساتھی دوسرے ڈاکٹرز ہیں، ان کو میں 2 سال سے جانتا ہوں۔ باقی رہیں 2 نرسیں، 3 نرسیں، میں نے کہا۔ جب میں کمرے میں آیا تو یہاں 3 نرسیں تھیں۔ یہ غلط ہے، پولیس سرجن نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک نرس شہلا گل ہے، دوسری شمیم، تیسری کوئی نہیں۔ کیوں ڈاکٹر صدیقی، کیا میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ دوسرے ڈاکٹر نے، جو زیادہ عمر رسیدہ تھا، حیرانی سے انکار میں سر ہلایا۔ غالباً یہ ٹھیک ہے، مجسٹریٹ نے کہا۔ میں نے بھی 3 نرسیں دیکھی تھیں۔ اوکے، وہ تیسری نرس کون تھی؟ کہاں گئی؟ یہاں تو ان 2 کے سوا کوئی نہیں، اور ہم نے صرف 2 ہی کو ساتھ رکھا تھا۔ شاید ان دونوں میں سے کسی نے دیکھا ہو۔ مس شمیم، مس شہلا، اور کون آیا تھا یہاں؟ پولیس سرجن نے برہمی سے پوچھا۔ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا سر، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا اور مسکرائیں۔ آپ سب کی توجہ مریض پر مرتکز تھی، آپ نے نہیں دیکھا، مگر پیچھے وہ تیسری نرس گلوکوز کی تھیلی ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے کہا۔ آپ لوگوں نے اس لیے بھی نوٹ نہیں کیا کہ آپ سب کے لباس ایک جیسے ہیں، مگر میں اپنے اندیشوں کا اظہار کر چکا ہوں۔ اب مریض کو پھر دیکھیے پلیز۔ میں نے مجسٹریٹ کی طرف دیکھا اور اس نے میرے لہجے سے مجبور ہو کے میری تائید میں سر ہلایا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس تیسری نرس کو دیکھتے ہی مجھے ایسا کیوں لگا تھا جیسے اس کی صورت میں نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ یہ سب نرسیں اپنی سفید وردی میں ایک سی لگتی ہیں، اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت کم واقعی حسین ہوتی ہیں۔ وہ تیسری نرس بلا شبہ حسین تھی، مگر وہ کون تھی؟ صورت اشنا کیوں لگی تھی اور یکلخت کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں سوچنے پر مجبور تھا اور میرے اندیشے یقین میں ڈھل رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے بدل نخواستہ بیٹھ کر رخ کیا۔ ڈاکٹر صدیقی ابھی چند منٹ پہلے ہی تو ہٹے ہیں بیڈ کے پاس سے، مگر آپ لوگ مصر ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پولیس سرجن نے کہا۔ تو دونوں نرسیں خود بخود بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف ہو گئیں اور میں پیروں کی طرف کھڑا رہا۔ مجسٹریٹ فون کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ پولیس سرجن نے گورکن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، شاید یہ دیکھنے کے لیے جسم گرم ہے یا نہیں، لیکن میری نظریں گورکن کے سخت جسم پر تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور کمبل کے نیچے اس کے سانس کا خفیف سا زیر و بم بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ پولیس سرجن نے گورکن کی نبض دیکھنے کے لیے اس کی کلائی پر انگلیاں رکھیں، تو اس نے ڈاکٹر صدیقی کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے کمبل ہٹا دیا۔ اسٹیتھوسکوپ سے چیک کیجیے، پولیس سرجن نے کہا۔ تشویش کے اثار اس کی صورت سے بھی عیاں تھے اور اس کے لہجے سے بھی۔ دوسرے ڈاکٹر نے جھک کر سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کی آواز سننے کی بےسود کوشش کی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آواز خاموش کی جا چکی ہے۔ نرسوں نے بھی اندازہ کر لیا تھا کہ صورتحال یکلخت بدل گئی ہے۔ ان کی وہ مسکراہٹ کافور ہو گئی جو ایک بے بنیاد اعتماد کی مظہر تھی۔ ڈاکٹروں کے یقین کی طرح جو کسی تیسری نرس کی موجودگی سے یکسر منکر تھے، لیکن وہ تیسری نرس اپنا کام کر گئی تھی، جسے صرف میری نگاہ نے دیکھا تھا یا مجسٹریٹ کی آنکھوں نے، وہ بھی اس لیے کہ ہم اچانک اور غیر متوقع طور پر آ پہنچے تھے۔ اگر ہم 2-4 منٹ بعد آتے تو ہم بھی 2 ہی نرسوں کو دیکھتے۔ اسے کمرے سے جاتے ہوئے ہم بھی نہ دیکھ سکے تھے۔ میرے لاشعور نے ہنگامی طور پر ایک تصویر کو ذہن کے پردے پر پھیلا دیا۔ ہی از ڈیڈ، پولیس سرجن نے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر کہا۔ کمرے میں خاموشی کے چند ہولناک سیکنڈ ان الفاظ کی بازگشت بن کے موجود رہے۔ آپ نے چند منٹ پہلے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب، میں نے انگریزی میں کہا۔ آدمی تو چند سیکنڈ میں بھی مر جاتا ہے۔ ہاؤ دی ہیل، وہ ایک دم میری طرف پلٹا، یوں جیسے میں نے اس کی تسلیل کر دی ہو۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ وہ تیسری نرس کون تھی میں معلوم کر لوں گا اور تم سے شناخت کرو گے۔ میں پورے ہاسپٹل کی تمام نرسوں کو، میڈ وائفوں، ٹریننگ سٹاف، ہر وارڈ کی بھنگن تک کو لائن اپ کر دوں گا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ ان میں نہیں ملے گی، وہ جان بچانے والوں میں سے نہیں تھی، جان لینے والوں کی اعلی کار تھی۔ وہ اپنا کام کر کے جا چکی ہے۔ 2 بے حد فرض شناس ڈاکٹروں اور 2 بے حد اسمارٹ نرسوں کی بے حد چوکس آنکھوں میں دھول جھونک کے تمہارا خیال تھا کہ وہ میری نظر کا دھوکہ تھی؟ میں ہیلوسینیشن میں مبتلا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، اور ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اس گلوکوز کی تھیلی کو اتار لو اور تجزیے کے لیے بھیج دو، لیکن رپورٹ ابھی اسی وقت مجھ سے لے لو۔ اس میں کوئی مہلک زہر شامل کر دیا گیا تھا جو قطرہ قطرہ گلوکوز کے ساتھ خون میں شامل ہوتا رہا۔ یہ 5 cc کا ایک انجیکشن اگر سائنائڈ ہو تو کتنی دیر میں ایک آدمی کی جان لے سکتا ہے؟ فوراً، اور اس محلول میں شامل ہو تو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ۔ پولیس سرجن نے گلوکوز کی تھیلی اتار لی۔ آر یو اے ڈاکٹر؟ وہ خفت زیادہ لہجے میں بولا۔ نو بٹ آئی ایم ناٹ این ایڈیٹ آئدر، میں نے کہا۔ چیک اٹ، کیا اس میں کوئی سوراخ ہے انجیکشن کا؟ اور اس محلول میں سے کڑوے باداموں کی بو آ رہی ہے؟ یہ قتل عمد کا کیس ہے اور قتل آپ سب کی موجودگی میں ہوا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ سوراخ ڈاکٹر صدیقی نے دریافت کیا۔ ننا سا یہ سوراخ محلول کی سطح سے ذرا اوپر تھا۔ پولیس سرجن نے ہتھیلی کا کنارہ کاٹ کے محلول کو سونگا۔ سائنائڈ،
اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ دونوں نرسوں کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے مس شیلا اور مس شبیم کہ میں نے اس تیسری نرس کو دیکھ لیا تھا، ورنہ یہ قتل کا الزام تم پر ہی تھا۔ میں نے کہا، کسی ڈاکٹر پر نہیں۔ اسی وقت میں نے مجسٹریٹ کو دیکھا۔ وہ دروازے میں منجمد کھڑا تھا۔ اس نے میری بات سن لی تھی اور ایک نظر میں مجموعی صورتحال کو بھانپ لیا تھا۔ اس کی صورت پر بھی شکست خوردگی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اسے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ بوڑھے گورکن کی جان کو اسپتال میں کیے جانے والے حفاظتی انتظامات کے باوجود خطرہ لاحق رہے گا، اور میری بات پر ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہسپتال میں قتل کرنا یا کرانا صرف فلموں میں ممکن ہے۔ اب وہ حفاظتی انتظامات کے لیے اپنے اختیارات استعمال کر کے اور احکامات جاری کر کے لوٹا تھا، مگر ان پر عمل درآمد سے پہلے ہی بوڑھا گورکن قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ تقدیر کا کتنا بے رحم مذاق تھا کہ وہ مردوں کی طرح دفن کیے جانے کے باوجود زندہ رہا، اس لیے کہ کاتب تقدیر نے اس کی زندگی کے اختتام کا جو وقت مقرر کیا تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ اس کو چند گھنٹے بعد مرنا تھا۔ چنانچہ وہ مرا تو وہاں جا کے جہاں فانی انسان ہر زندگی کو بچانے کی جدوجہد ہمہ وقت جاری رکھتے ہیں اور کامیابی کو اپنی صلاحیت سے منسوخ کرتے ہیں، تو ناکامی کو مشیتی ایزدی سے۔ پولیس آ رہی ہے، مجسٹریٹ نے اندر آ کے کہا۔ حفاظت کا مقصد تو ختم ہوا، لیکن اس قتل کے مقدمے کی رپورٹ باقی ہے، اور میں FIR میں آپ چاروں کا نام لکھوانے پر مجبور ہوں جن کی غفلت کے باعث قاتل کو موقع ملا۔ یہ زیادتی ہے مجسٹریٹ صاحب، پولیس سرجن نے کہا۔ ہم اپنے کام میں اتنے منہمک تھے، ہم پر غفلت کا الزام کیسے آ سکتا ہے؟ قتل ایک نرس نے کیا ہے جسے آپ نے بھی دیکھا تھا۔ اس نے مختصراً مجسٹریٹ کو گورکن کی موت کا سبب بتا دیا۔ مگر وہ نرس کہاں ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ آپ نے تو اس کے وجود سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اگر وہ مل جاتی ہے تو فرد جرم اس پر عائد کرنے کے بعد یہ ثابت کرنا استغاثہ کا کام ہے کہ وہ قاتل تھی، لیکن وہ نہ ملی تو الزام کس پر عائد کیا جائے گا؟ یہ طبی موت تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے ہدایات دی، نرسوں نے گلوکوز لگایا، اس میں آپ کی تجویز کردہ دوائیں شامل کیں، اور یہ سب آپ کی نگرانی میں ہوا۔ سائنائڈ کہاں سے آیا اور کیسے گلوکوز میں شامل ہو گیا؟ اگر کسی غیر متعلقہ فرد نے یہ حرکت کی تو آپ لوگوں نے دیکھا کیوں نہیں؟ اسے منع کیوں نہیں کیا؟ اسے جانے کیوں دیا؟ آپ نے میرے سامنے دو غلط اور متضاد بیانات دیے ہیں۔ ایک یہ کہ کمرے میں کوئی غیر متعلقہ شخص نہیں آیا، دوسرا یہ کہ کمرے میں صرف 2 نرسیں تھیں۔ بعد میں آپ کو صفائی پیش کرنے کا موقع ضرور ملے گا، لیکن اس وقت میں حقائق سے روگردانی نہیں کر سکتا، مجسٹریٹ نے وقار اور متانت کے ساتھ کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے ابھی مسٹر ڈی سلوا کو فون کیا تھا، استاد پیٹرو نام کے کسی شخص سے واقف نہیں، لیکن وہ خود آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ قانون کی مدد کے لیے ہر وقت ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے۔ پرفیکٹ، میں نے تلخی سے ہنس کر کہا۔ ہر مہذب، شائستہ اور تعلیم یافتہ شخص کی طرح وہ قانون سے تعاون کو اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہے، اس لیے کہ اب قانون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجسٹریٹ صاحب میرے لیے سمن وارنٹ کچھ نہیں، پھر مجھے فون پر طلب کر کے کیا آپ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر رہے؟ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کیس کی تفصیلات کے بارے میں اور نہ میرے بارے میں۔ مجسٹریٹ بولا کہ میں مجسٹریٹ ہوں بھی یا نہیں۔ یہ بات میرے لیے واقعی حیران کن تھی۔ اس نے مجھے چودھری دلاور کے آفس کا نمبر بھی دیا، اور چودھری دلاور نے بھی کہا ہوگا کہ جناب علی، ہم تو حکم کے غلام ہیں، لیکن یہ استاد پیٹرو کیا بلا ہے؟ میں نے کہا، آپ ان کے کردار، میرا مطلب ہے ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجسٹریٹ بولا، اگر میں دعویٰ کروں کہ مجھ سے بہتر نہ ان کو کوئی جانتا ہے نہ جان سکتا ہے تو اس میں قطعی مبالغہ نہ ہوگا۔ میں نے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد جب لاش مردہ خانے پہنچائی جا چکی تھی اور پولیس والے ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھے تو پہلے ڈی سلوا نمودار ہوا۔ اس نے بہترین سوٹ پہن رکھا تھا اور میچ کرتی ہوئی ٹائی بڑے سلیقے سے باندھ رکھی تھی۔ وہ کار کی چابیاں گھماتا، پر اعتماد انداز میں قدم اٹھاتا، بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھتا، ہمارے قریب آ کے رک گیا۔ تم؟ اس نے تھوڑا سا حیران ہو کے کہا۔ تم مجسٹریٹ کب سے بن گئے؟ تم نے یہ فون کا بےہودہ مذاق کیا تھا۔ مجسٹریٹ میں ہوں، میں نے فون کیا تھا۔ مجسٹریٹ نے کہا۔ اوہ، وہ تیزی سے پلٹا۔ معاف کیجیے گا، میں سمجھا آپ ڈاکٹر ہوں گے، یہ تو کوئی پولیس کیس لگتا ہے۔ جی، دراصل یہاں ایک مریض کو کسی نے دوا میں زہر ملا کے ہلاک کر دیا ہے، مجسٹریٹ بولا۔ وہ ایک بوڑھا گورکن تھا جسے کل رات کسی نے قبر میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ آج اس قبر کو کھودا گیا تو وہ زندہ نکلا، چنانچہ اسے یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ تو معجزہ ہو گیا، ڈی سلوا بولا۔ قبر کس سلسلے میں کھودی گئی تھی؟ مسٹر سکندر بخت کے والد کی لاش نکال کے پوسٹ مارٹم کرنا تھا، مجسٹریٹ بولا، لیکن لاش نہیں ملی۔ نہیں ملی کا کیا مطلب؟ ڈی سلوا نے اپنا سکون اور بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ وہ کسی اور کی قبر تھی؟ چشمدید گواہوں کے بیان کے مطابق قبر کی نشاندہی غلط نہیں ہوئی تھی، مجسٹریٹ بولا۔ ان کو اب بھی یقین ہے کہ قبر وہی تھی، کسی نے اس میں سے لاش یوں سمجھ لیجیے چرا لی اور یہ کام گورکن سے کرانے کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ ہائی سی، ڈی سلوا نے حیرت سے سیٹی بجائی اور چابی جیب میں ڈال لی۔ میں نے اس کی اداکاری اور خود اعتمادی کا دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ خوفزدہ یا پریشان ہونا تو درکنار، وہ بہت زیادہ حیران تک نہ تھا۔ اس کی حیرت واجبی سی تھی، جیسے یہ روز ہونے والے جرائم میں سے ایک جرم کی خبر ہے۔ لوگ ہر روز قتل ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، حادثات میں مارے جاتے ہیں، اور اندر کے صفحے پر اخبار میں چند سطور کی خبر کسی کے لیے صدمے، تعجب یا دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی۔ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا اور اس کا لہجہ اینگلو انڈین سے زیادہ برطانوی نژاد انگریز کا تھا۔ مجھے مسٹر سکندر بخت سے ہمدردی ہے، لیکن یہ بتائیے مجھے کس سلسلے میں طلب کیا گیا؟ مسٹر ڈی سلوا،
مجسٹریٹ نے کہا، یہ سوال آپ نے فون پر کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ ماتھے پر شکن ڈال کے بولا، کیا میں نے غلطی کی تھی؟ اگر میں احتیاط یا جواز کا مسئلہ اٹھائے بغیر یہاں آ گیا تو کیا میرا یہ تعاون قانونی طور پر کوئی جرم بھی بن سکتا ہے؟ نتیجہ آپ اخذ کر رہے ہیں مسٹر ڈی سلوا، مجسٹریٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ ہر شخص جو آپ کی طرح ذہین اور تعلیم یافتہ ہوگا قدرتی طور پر اپنا اطمینان کیے بغیر ڈرائیونگ کر کتنی دور نہیں جائے گا۔ آل رائٹ، میں نے غلطی کی، آئی ایم اے فول۔ ڈی سلوا نے بھی لہجہ بدل لیا، اب مجھے مطمئن کر دیا جائے۔ مسٹر اسکندر بخت نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہوگا۔ مجسٹریٹ نے کہا۔ ماحول کی کشیدگی اور یہ تلخ گفتگو سب کے اعصاب کو متاثر کرنے لگی تھی۔ سب کچھ کیا؟ ڈی سلوا نے گھوم کر ایک بار مجھے خون اشوام نظروں سے دیکھا اور پھر مجسٹریٹ سے مخاطب ہو گیا۔ یہ لاش کی چوری، گورکن کو مار کر دفن کرنا اور یہاں اس کو قتل کروانا۔ مجسٹریٹ کچھ پریشان ہو گیا۔ ڈی سلوا کا احکام مار کے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں تمسخر، حقارت، اپنی طاقت کے غرور اور ہماری بے بسی پر مسرت کے جذبات شامل تھے۔ یو آر آنر، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر سکندر کے دل میں میرے لیے کس قسم کے جذبات ہیں؟ ان پر اپنے والد کے پارٹنر کو قتل کرنے کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے، اور دوسرا مقدمہ یہ چلا رہے ہیں کہ ہم نے یعنی باقی بزنس پارٹنرز نے مل کر ان کے والد کو بلیک میل کیا اور قتل کر دیا یا کرا دیا۔ انگلینڈ میں تعلیم کے بہانے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کا ریکارڈ الگ ہے، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ تاہم یہ گلی میں مرنے والے کتے سے لے کر سڑک پر کار کے نیچے آنے والے کسی آدمی کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے قرار دیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ الزام آپ تو لگانے سے رہے۔ ابھی ہماری فرم کا ایک اکاؤنٹنٹ غلام علی حادثے میں مارا گیا تھا۔ یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ مار کے بھاگ جانے والا ڈرائیور میں ہی تھا۔ دس از اے ڈیم فیکٹ، میں نے شدت جذبات سے بے قابو ہو کے کہا، اور فرم تمہاری نہیں، تم پارٹنر نہیں، ملازم ہو، سمجھے؟ مگر فیکٹ جو تم کہتے ہو وہ فیکٹ ہوتی ہے؟ وہ پھر حقارت سے ہنسا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ حقیقت کی تعریف اب یہ ہو گئی ہے کہ جو کچھ مسٹر سکندر بخت فرمائے۔ آپ دونوں بکواس بند کریں، مجسٹریٹ نے برہمی سے کہا۔ مسٹر ڈی سلوا، میں جانتا ہوں کہ حقیقت کا ثبوت ملنا چاہیے اور کسی کے الزام عائد کر دینے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا۔ مجھے صرف جوابی بیان چاہیے، یس یا نو۔ نو، 100 مرتبہ نو، 1000 مرتبہ نو، ڈی سلوا نے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ واہ جی واہ، 100 مرتبہ نو ہو گئے 900، 100 مرتبہ 1000 ہو گئے کتنے؟ ہاں 9000، چودھری دلاور نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اور تب ہمیں احساس ہوا کہ وہ کمرے میں موجود ہے۔ کسی کو اس کے اندر آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی اسکرین کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسپتال کے عملے نے لاش کے گرد لکڑی کے سٹینڈ والا پردہ کھڑا کر دیا تھا جو لاش کے مردہ گھر جانے کے بعد بھی موجود تھا۔ نہ جانے کب سے وہ تمام گفتگو سن رہا تھا، اور بالکل صحیح وقت پر اس نے ڈرامائی انداز میں سامنے آ کے یہ ظاہر کیا جیسے وہ ابھی ابھی پہنچا ہے، اس کردار کی طرح جو پس پردہ ڈائلاگ سنتا رہے اور عین اس وقت نمودار ہو جب اس کے ڈائلاگ بولنے کی باری آ جائے۔ کیا قصہ چل رہا ہے یہاں؟ اوہ، اس نے اوہ کو کھینچ کر حیرانی اور مسرت کا اظہار کیا۔ یہاں تو اپنے سکندر صاحب بھی موجود ہیں۔ مجسٹریٹ، پھر آپ ہی ہوں گے؟ کیوں جناب یاری؟ مجسٹریٹ نے وہی سوال دوبارہ دلاور سے پوچھنے کی غلطی نہیں کی جو اس نے ڈی سلوا سے کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سنجیدہ رہ کے بھی غیر سنجیدگی سے بات کرنے والا یہ شخص اس کو چٹکیوں میں اڑا دے گا۔ اس نے کم سے کم الفاظ میں بتا دیا کہ اسے کیوں طلب کیا گیا ہے۔ وہ کچھ دیر یوں کھڑا رہا جیسے بات کو ذہن میں بٹھانے کی سخت کوشش کر رہا ہے، اور وہ معمولی عقل و ذہانت کا مالک شخص ہے جس کے لیے غیر معمولی بات کو سمجھنا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف پلٹا۔ اپنے سکندر صاحب، مجسٹریٹ صاحب نہ ہوتے تو میں کہتا آپ بکواس فرما رہے ہیں، مگر یہ گستاخی میں ان کی شان میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں رک رک کے بولا۔ پھر بھی آپ سے تو پوچھ سکتا ہوں بندہ پرور کہ غلام کے بارے میں آپ نے کیسے فرما دیا؟ یہ رائے ہے آپ کی میرے بارے میں؟ آپ تو میرے برابر کے پارٹنر ہیں، میرے خلاف یہ عدم اعتماد کا اظہار؟ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ خلق خدا مجھے کیا سمجھتی ہے، اور آپ کو بھی معاف کرے۔ معلوم نہیں کس نے آپ کو ورگلایا ہے تاکہ شراکت ٹوٹ جائے، یا آپ خود اتنے ناقابت اندیش ہیں۔ میں اتنا ذلیل اور بے ضمیر نہیں ہوں اپنے سکندر صاحب۔ اس کا لہجہ دکھ بھرا اور رقت امیز انداز گفتگو ڈرامہ تھے۔ اس کی پوری شخصیت ایک ڈرامہ تھی، مگر اس کو حقیقت سے الگ کر کے دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجسٹریٹ اب مجھے ملامت امیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو یقین آنے لگا تھا کہ میں واقعی ایک کم عقل، نوجوانی کے جذبات سے مغلوب ہو جانے والا کینہ پرور آدمی ہوں۔ اس وقت مزید مشتعل ہونا اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کے مترادف تھا، چنانچہ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ دلاور صاحب، یہ جذبات کا نہیں، قانون کا مسئلہ ہے، میں نے کہا۔ اس میں ہمارے ذاتی تعلقات یا کاروباری تعلقات کہیں نہیں آتے۔ ایک بیان میں نے دیا تھا، دوسرا آپ نے دے دیا، یہ صرف ابتدائی تفتیش ہے۔ آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ مجھ پر حد عزت کے ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیں، مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے ثبوت اور دفاع کے معاملات کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ پھر میں مجسٹریٹ سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے اب آپ مجھے اجازت دیں گے۔ ضبط کی اس کارروائی میں میری موجودگی اب ضروری نہیں رہی۔ محسن نے، جو بالکل خاموش اور الگ تھلگ کھڑا تھا، میرے اشارے کے جواب میں سر ہلایا اور ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ مجسٹریٹ صاحب، محسن نے دروازے میں رک کر کہا۔
میں نے ابھی ایک نرسنگ آرڈرلی سے سنا ہے کہ گورکن کی جیب میں سے 1000 روپے نکلے ہیں، 100 کے 10 نوٹ۔ آپ ان کو سائن کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان پر فنگر پرنٹ مل جائیں۔ وہ ایک وقت ڈی سلوا اور چودھری دلاور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے ان دونوں کا رنگ اڑ گیا، اور اگر فنگر پرنٹ ملیں تو موازنے کے لیے آپ ٹی سی نرس کے وجود کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے اس انسپکٹر سے کہا جو محسن کی بات پر ہماری طرف متوجہ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے ایک زنانہ فنگر پرنٹ مسٹر ڈی سلوا کی سیکرٹری کیوں جو کسی سرنج یا گلوکوز کے بیگ یا کمرے میں اور دروازے کے ہینڈل پر مل جائیں۔ کیا نام ہے اس کا ڈی سلوا صاحب؟ ذرا بتا دیجیے گا پولیس کو۔ خدا حافظ۔ میری آخری بات کے رد عمل کو مجسٹریٹ نے بھی نوٹ کیا۔ چودھری دلاور کو اپنے اعصاب پر زیادہ قابو تھا۔ وہ بے حس حرکت کھڑا رہا لیکن اس کا چہرہ ویران ہو گیا تھا۔ ڈی سلوا چونکا اور اس کی آنکھوں میں آتش غضب کا کوندہ سا ربکا۔ ان دونوں کی نگاہوں نے دہلیز کے باہر قدم رکھنے تک میرا تعاقب کیا۔ میرے لاشعور کے نہا خانوں سے نکل کر وہ تصویر اچانک سامنے آ گئی تھی جس کی تلاش میں حافظہ سرگرداں تھا۔ مجھے اس تیسری نرس کی صورت سے آشنائی کا احساس بے سبب نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈی سلوا کی نظر نواز سیکرٹری تھی اور نرس کا لباس پہن کے نرسوں میں یوں شامل ہو گئی تھی جیسے بھیڑ کا لبادہ اوڑھ کے بھیڑیا گلے میں شامل ہو جائے، اور میں اسے فوراً اسی لیے شناخت نہیں کر سکا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے افسوس سے سوچا۔ اپنی جذباتی کمزوری کے باعث ڈی سلوا جیسے گھر کے 12 دیدہ کی الاکار بن گئی تھی اور قتل جیسا سنگین جرم کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ شاید اسی ایک وعدے پر جو ڈی سلوا پہلی بھی ایسی ہی ناقبت اندیش لڑکیوں سے کئی بار کر چکا تھا اور کئی بار توڑ چکا تھا، مگر اسے یہ سب کہاں معلوم ہوگا؟ اسے تو یقین ہوگا کہ اگر وہ اپنے باس کو نہیں، اپنے مستقبل کے شریک حیات کو دشمنوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا انعام بہت بڑا ہوگا۔ شاید ڈی سلوا نے کہا ہوگا کہ ڈارلنگ تم یہ کام کر دو تو سارے بگڑے کام بن جائیں، اور اس خطرے کے دور ہوتے ہی ہم جیون ساتھی بن جائیں، ہنی مون کے لیے پیرس روانہ ہو جائیں۔ یا تمہیں سوئٹزرلینڈ پسند ہو تو، یا ممکن ہے اس نے اپنے سیکرٹری کو کسی سابقہ جذباتی غلطی کے حوالے سے بلیک میل کیا ہو۔ دیکھو ڈیئر، ابھی تک تو کسی کو معلوم نہیں کہ تم ایک جرم پہلے بھی کر چکی ہو، اور معلوم ہوگا بھی نہیں اگر تم یہ آخری بات مان لو۔ بس اس کے بعد ہم اور تم ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ وہ مجبور ہو گئی ہو۔ یہ تو بہت برا ہوا سکندر، محسن نے اچانک ڈرائیونگ کرتے کرتے کہا۔ اب تو وزیر خان چچا کی قبر بھی نہیں رہی۔ میں اپنے خیالات سے چونکا۔ قبر کیا ہوتی ہے محسن؟ ٹوٹے ہوئے جذباتی رشتوں کو استوار رکھنے کا ایک ذریعہ۔ آدمی کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں اور رہ جاتی ہے تو یاد، مگر وہ قبر میں نہیں، دل میں رہتی ہے۔ یاد دل میں نہ ہو تو قبر پر بھی لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ مٹی کے ان ڈھیروں کا کیا ہے جو بارش میں بیٹھ جاتے ہیں اور زلزلوں سے مٹ جاتے ہیں۔ لندن سے واپس آنے کے بعد اگر مجھے کسی غلط قبر پر لے جا کر کھڑا کر دیا جاتا تو میں پوری جذباتی وابستگی کے ساتھ وہیں دستے بدعا رہتا۔ باپ کی مغفرت کے لیے دعا میں بھی کرتا رہوں گا، اور میرا وہ عہد قائم رہے گا جو میں نے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ البتہ مجھے بوڑھے گورکن کی موت کا افسوس ہے۔ مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں، محسن نے کہا۔ وہ اپنے لالچ کے باعث اس انجام کو پہنچا۔ یہ کتنی بے ضمیری کی بات ہے سکندر کہ انسان اب مردوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے لگا ہے۔ 1000 روپے میں ان کی ہڈیاں اور اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ دوسرے پیشوں میں تو بدماشی ہوتی ہی تھی، یہ گورکن بھی اب کتنی برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ قبر کی زمین کے لیے 1 کے 1000 وصول کرنا، ایک ہی قبر کو کئی بار فروخت کرنا، لاشیں میڈیکل کے طلباء کو بیچنا، کفن چرانا۔ بے شک اکثریت اب بھی خدا سے ڈرتی ہے، مگر ایسے بھی کم نہیں جن کے گناہ دیکھ کر شیطان کا سر بھی شرم سے جھک جائے۔ میرا خیال ہے محسن کہ اب ڈی سلوا کی سیکرٹری کی زندگی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، مجھے اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ کیا ہم یہ بات اسے بتا کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ محسن نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ ہم پر اعتماد کر لے۔ اگر اس نے اعتماد کر لیا تو وہ بہت سی ایسی باتیں بتا سکے گی جو ہمیں معلوم نہیں، میں نے کہا، اور استغاثہ کی ایک اہم گواہ ہو جائے گی۔ اسے یقین دلایا جا سکتا ہے کہ اس نے ہماری نہ مانی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ محسن بولا، ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہے، ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ اب تک ڈی سلوا کتنی بار سیکرٹری بدل چکا ہے۔ میں نے ابھی تک وہ فائل دیکھی تو نہیں ہے، میں نے کہا، مگر غلام علی نے جو کچھ زبانی بتایا تھا غلط نہیں تھا۔ اگر ہم کسی طرح ان لڑکیوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ محسن نے نافی مثال لایا، وہ کچھ نہیں مانے گی۔ وہ اپنے گناہ گار ماضی سے تمام رشتے توڑ چکی ہیں اور اس ماضی کے اسیب سے نکل چکی ہیں۔ شاید ان میں سے کچھ نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کر چکی ہوں گی اور نئی امیدوں کے ساتھ نئے ہم سفر منتخب کر چکی ہوں گی۔ وہ یہ خطرہ کیوں مول لیں گی کہ ہم گڑے مردے اکھاڑ کے ان کے مستقبل کا خانہ خراب کر دیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے محسن کہ ان میں سے کچھ آرزو انتقام سے مغلوب ہوں، لیکن اپنی بے بسی اور کمزوری کے باعث کچھ نہ کر سکی ہوں۔ اگر انہیں اعتماد ہو کہ
ہم سے تعاون میں ان کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں اور ہم ان کی مدد سے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو شاید وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا افسانہ کہہ سکیں۔ میں نے کہا، اب تو نے ایک بات کہی ہے تو اس سے مجھے ایک لائن مل گئی ہے۔ فرض کر میں کسی طرح ڈی سلوا کی سیکرٹری سے رابطہ قائم کرتا ہوں، کسی طرح اسے تنہائی میں ایک بار ملنے پر رضامند کر لیتا ہوں۔ خوفزدہ وہ یقیناً ہوگی کیونکہ اس نے ایک قتل کیا ہے اور وہ ایک نادان لڑکی ہے، کوئی پیشہ ور مجرم نہیں ہے۔ ایک بار وہ ملنے آ گئی تو میں اسے بہت کچھ بتاؤں گا، مثلاً یہ کہ میں نے اسے نرس کے روپ میں بھی شناخت کر لیا تھا اور اب اس کی ذات کو کتنے سنگین خطرات درپیش ہیں۔ ڈی سلوا کے کردار کو بے نقاب کر کے میں اسے سمجھا سکتا ہوں کہ اب خدا کے بعد ہمارے سوا اس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اگر اس نے اعتبار نہ کیا تو میں اس کو ڈی سلوا کی کسی سابقہ سیکرٹری سے ملوانے کا انتظام کروں گا اور اس کے بعد وہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہوگی، اور ہم اسے تحفظ یا تحفظ کی ضمانت کیسے فراہم کریں گے؟ یہ بعد میں سوچیں گے۔ میں نے کہا، خدا کی دنیا بہت بڑی ہے، ایک لڑکی کو چھپانا مقصود ہو تو ایک گوشہ کافی ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ ویسے بھی مارنے والے سے بچانے والا ہاتھ زبردست ہوتا ہے۔ ہم نیک نیتی سے اس لڑکی کو بچانا چاہتے ہیں جو نادانی کے باعث سفاک اور پیشہ ور مجرموں کے جال میں پھنس گئی ہے۔ اگر ہم اس کی مدد سے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی غلط مقصد نہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھ، اس نے ہی اب تک ہماری حفاظت کی ہے، ورنہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہمارا مددگار ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے بعد محسن کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش نہ تھی۔ چراغ دین کی کوٹھی میں کار داخل ہوئی تو میں نے سب سے پہلے گلاب خان کو دیکھا اور پھر چراغ دین کو، جو برآمدے میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا اور گلاب خان سے قبرستان میں پیش آنے والے واقعات سن رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس وقت اپنے رکیبی روح سیاہ کی صورت بھی نہ دیکھوں، مگر وہ ہمیں زبردستی ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ محسن نے بہت کوشش کی کہ وہیں سے کار کی چابی اس کے حوالے کر کے نکل جائے، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ چراغ دین دوبارہ سالک کے منصب پر فائز ہو جانے والے محسن کی خاطر مدارت پر کمر بستہ تھا۔ توہن و کرہن ہم نے چائے پی لی اور اس دوران میں چراغ دین کے سوالات کے جوابات بھی مجبوراً دیے۔ وہ سخت حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتا رہا۔ محسن کا موڈ چراغ دین کے خوشامدانہ اخلاق کے باعث زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا اور خود میں نفرت کے دوہرے جذبات کا شکار تھا۔ اس شخص نے میرے باپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ دنیا میں اس کی خرابی، رسوائی اور تباہی کا ذمہ دار بنا تھا، لیکن میرے سامنے اپنی شرافت کا ڈھونگ رچا کے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے باپ کی کمائی سے غبن کر کے یہ سب کچھ کھڑا کیا تھا جو دنیا میں شرافت اور عزت کی صنعت تھا، اور پھر اس نے اپنے آقا کو اپنا ملازم بنا کے مزید تحقیر و تذلیل کا ناقابل معافی جرم کیا تھا، اور اب وہ میری محبت کا خون کرنا چاہتا تھا۔ بے شک فوزیہ کو ایک بار اپنی زندگی پر اختیار سے محروم کرنے کے بعد مجھے یہ حق حاصل نہیں رہتا تھا کہ اس کے مستقبل کے کسی فیصلے کی راہ میں حائل ہو سکوں، مگر فوزیہ نے کہا تھا کہ وہ مجھے بھول کے جینے کی مجبوری کو قبول کر لے گی، مگر چراغ دین سے شادی کر کے جینا قبول نہیں کرے گی۔ میں نے فوزیہ کے ارمانوں کا خون کیا تھا تو ایک عظیم تر مقصد کی خاطر، لیکن میں کسی اور کو فوزیہ کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میرے باپ کے بعد چراغ دین کو فوزیہ کی جان لینے کی مہلت دینا میرے لیے ناممکن تھا۔ ابھی تک میں نے طے نہیں کیا تھا کہ چراغ دین کو سزا کیا دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے دوسرے مجرم تھے جن سے پہلے نمٹنا ضروری تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ چراغ دین کی سزا کو التوا میں رکھنا بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ محسن کے جذبات بھی مجھ سے مختلف نہ تھے اور وہ صاف کہہ چکا تھا کہ فوزیہ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ چراغ دین کو قتل کر دے گا۔ ابھی تک اس نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے سے کیسے نمٹنا چاہتا ہے، مگر اس کے عزائم بھی خطرناک تھے۔ اچانک محسن نے گلاب خان کو 10 کا نوٹ دے کر کہا، ایک پیکٹ سگریٹ کا لے آؤ ذرا، معلوم ہے نا میں کون سے سگریٹ پیتا ہوں، 3 کا اصل، 20 کا پیکٹ ملے گا، 10 کا نہیں۔ 3 کا اصل؟ گلاب خان نے تذبذب کے ساتھ کہا، ادھر تو شاید ہی ملے، تو اسٹیشن تک ہو آؤ۔ محسن نے کہا، تکلیف تو ہوگی تمہیں۔ بات تکلیف کی نہیں تھی، سگریٹ میری جیب میں موجود تھے، 3 کا اصل ان دنوں ناپید ہو گئے تھے۔ چنانچہ محسن کا مقصد صرف چوکیدار کو گھر سے رخصت کرنا تھا۔ مسٹر چراغ الدین، محسن نے چوکیدار کے جاتے ہی کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں نے گلاب خان کو باہر بھیج دیا ہے۔ چراغ دین پہلے تھوڑا سا برا ماننے کے باوجود مسکرایا، پھر اس نے محسوس کیا کہ یہ سالے کا مذاق نہیں تھا، اور محسن کے لہجے کی متانت اور اس کی صورت دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا۔ ایسی کون سی بات ہے محسن میاں، میں لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہیں ہوں، محسن نے اسی لہجے میں کہا، اس لیے صاف بات سن لو، مجھے فوزیہ سے تمہاری شادی منظور نہیں۔ چراغ دین کی صورت پر 12 بج گئے تھے۔ وہ کچھ دیر محسن کو یوں دیکھتا رہا جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کی نگاہ مجھ پر آ کے ٹھہر گئی، لیکن اسے زیادہ مایوسی ہوئی۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے جذبات شدید تر تھے۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں محسن میاں، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ اب سنبھل گیا تھا۔ مسٹر سی ڈین، میں نے انگریزی میں تو بات نہیں کی، محسن نے تلخ طنزیہ لہجے میں کہا۔ سوال یہ ہے مسٹر محسن کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ رشتہ منظور یا نامنظور کرنے والے؟ چراغ دین نے تیز ہو کر کہا، میں فوزیہ کا بڑا بھائی ہوں،
محسن نے سکون سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ لیکن تم اس کے سرپرست نہیں ہو، تم والدین کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے، اور نہ میرے فیصلے کو، سمجھے؟ چراغ دین بولا۔ سمجھ گیا، محسن نے کہا، اور تم بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ میرا فیصلہ کیا ہے۔ مریم کے معاملے میں بھی مجھے والدین سے اختلاف تھا، مگر میں چھوٹا بھائی تھا، اس کے علاوہ خود مریم کو اعتراض نہیں تھا، لیکن اب فوزیہ کو یہ رشتہ منظور نہیں، اس لیے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ فوزیہ کو رشتہ منظور نہیں؟ چراغ دین نے اپنے آپ سے کہا، ہاں، یہ بات خود اس نے مجھ سے کہی ہے کہ وہ مر جائے گی لیکن تم سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم کو قتل کر دوں گا لیکن یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے والدین سے نافرمانی کا الزام اور پھانسی دونوں منظور ہیں۔ چراغ دین کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا۔ تم نے ہی مجھے ٹیلی فون پر دھمکی دی تھی؟ ٹیلی فون پر؟ محسن نے حیرانی سے کہا، کیوں چراغ دین، کیا میں تم سے ڈرتا ہوں؟ میں یہ دھمکی تمہارے منہ پر دے رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اسے خالی دھمکی مت سمجھنا۔ میں اور محسن سے پتھر کے بت کی طرح منجمد بیٹھا چھوڑ کے باہر آ گئے۔ میں نے اپنی زبان بند رکھنے کی سخت جدوجہد کی تھی اور کامیاب رہا تھا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس سے دل کی بات صاف صاف کہہ دوں، اسے بتا دوں کہ بالفرض محال محسن نے تمہیں بخش بھی دیا یا خود تم نے زندگی کو اس رشتے سے عزیز تر سمجھتے ہوئے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، تب بھی میرے ارادے میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نمک کا وہ قرض ضرور وصول کروں گا جو میرا باپ وصول نہ کر سکا۔ سارے زمانے کو چھوڑ کر اس نے تم جیسے نمک حرام کی ملازمت کی ذلت قبول کی تھی تو اس کی صرف ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، وہ تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ اب اس کا وارث میں ہوں تو یہ سب ذمہ داریاں بھی مجھ کو ہی پوری کرنی ہیں جو میرا باپ پوری نہ کر سکا۔ میں نے اس بات کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھنا بہتر خیال کیا کیونکہ یہ لمبی بات تھی اور گلاب خان آنے ہی والا تھا۔ جب ہم کوٹھی سے نکلے تو شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ رابعہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ دوپہر کے بعد ضامن رضوی صاحب نے پولیس سرجن کو فون کیا تھا اور انہیں تمام واقعات کا علم ہو گیا تھا۔ شام سے پہلے ہی انہوں نے رابعہ کو فون کر دیا تھا، مگر وہ خود کسی مصروفیت کے باعث ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ ان کی بیگم لان کی گارڈن چیئرز پر بیٹھی تھیں۔ میں ہاتھ کو سراہنے رکھ کے گھاس پر لیٹ گیا اور گہرے نیلے آسمان کی وسعت کو گھورنے لگا۔ محسن نے خواتین کو ہسپتال میں پیش آنے والے واقعات بتانے شروع کیے جو بیگم رضوی کے لیے سنسنی خیز کہانی کی طرح تھے اور رابعہ کے لیے ایک قانونی الجھن۔ اس کا سارا دن اپنے گھر کی آتش زدگی اور کار کی چوری کے معاملات کی تفتیش کرنے والوں کے سوالوں کے جواب اور بیانات دیتے گزر گیا تھا۔ میرے اپنے سر میں شدید درد تھا، چنانچہ جب چائے آئی تو میں نے پوچھا کہ کیا گھر میں اسپرین مل سکے گی؟ نوکر نے مجھے اسپرین لا کے دی جو میں نے پانی کے پورے گلاس کے ساتھ نگل دی اور پھر وہیں بیٹھا چائے پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد بیگم رضوی معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ وہ کم گو اور کم آمیز مگر طبعاً نیک دل خاتون تھیں جو نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی شوہر کے تمام ذاتی کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، اور اس وقت بھی ان کو دیکھنا تھا کہ رضوی صاحب کا جو سوٹ ڈرائی کلین ہو کے آیا ہے اس پر استری ٹھیک ہے یا نہیں۔ انہیں رات کو کسی تقریب میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ محسن کے بھی سر میں درد تھا مگر وہ اسپرین کے استعمال کے خلاف تھا اور اس کا علاج نیند سے کرتا تھا۔ میں اپنے منتشر خیالات سے بچنے کی جدوجہد میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور سکون چاہتا تھا۔ سر کا درد کم ہوا تو تھکن کا احساس غالب آ گیا اور نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب بڑے جادوگر ہوتے ہیں، کبھی حال کے رشتے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں تو کبھی مستقبل سے۔ خواب پر ریسرچ کرنے والوں نے یہ تو معلوم کر لیا کہ خواب تشناکام آرزوؤں کا روپ ہوتے ہیں، مگر یہ سوال اب بھی جواب طلب ہے کہ خوابوں میں وقت کتنا صرف ہوتا ہے۔ گھنٹوں یا دنوں پر محیط مناظر کو خواب میں دیکھتے ہوئے چند منٹ لگتے ہیں تو کیسے، اور ایک رات میں ایک عمر کے خواب کیسے سما جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف حد نگاہ تک سرسوں کے زرد پھولوں کا ایک سمندر سا ٹھاٹے مار رہا ہے اور میرے سر پر شوخ نیلا آسمان ہے جس میں صرف ایک بادل کا ٹکڑا تیر رہا ہے۔ پھر وہ ٹکڑا نیچے اترا اور میرے گرد پھیل گیا۔ وہ خوشبو کا بادل تھا اور یہ خوشبو ہوا کے جھونکے کی طرح مجھے اڑا کے لے گئی۔ یک لخت مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں رابعہ کا ہاتھ ہے اور وہ بھی میرے ساتھ بادل پر بیٹھی، اداس اور دل گرفتہ۔ تم؟ میں نے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اور کہاں جاؤں؟ وہ بولی، میرا کوئی گھر موجود نہیں ہے۔ تمہارا کوئی بھی گھر نہیں ہے؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ تو کیا اب تم بادلوں میں رہو گی؟ پہلے کہاں رہتی تھی تم؟ رابعہ نے نیچے دیکھا، وہاں۔ اس نے انگلی سے دھوئیں کے مرغولے کی طرف اشارہ کیا جو اوپر اٹھتا چلا آ رہا تھا۔ دیکھو سکندر، یہ دھواں مجھے نگل دے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چلائی، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مگر یہ دھواں کیسا ہے؟ کیا تھا یہاں؟ یہاں میرا گھر تھا، وہ افسردگی سے بولی۔ جھوٹ، میں نے کہا مار کے کہا، تمہارا گھر تو وہ ہے۔ میں نے انگلی سے دوسری جانب اشارہ کر کے کہا۔ وہ سفید اجلی دھوپ میں جگمگانے والا بے داغ گھر جس کے شفاف شیشوں والے دریچوں کے پیچھے ریشمی پردے پڑے ہیں، جس کے گرد ہفتہ رنگ پھولوں کی جھالر ہے اور سبزے کا قالین بچھا ہوا ہے۔
جہاں وہ دونوں شریر بچے ہیں، خصوصاً لڑکی۔ مگر مگر یہ تو گھر تمہارا ہے، رابعہ نے پلک جھپکائے بغیر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے دیکھا نہیں، اس بچی کی صورت تم سے کتنی ملتی ہے، میں نے دلیل دی۔ لیکن لڑکا تو ہو بہو تم جیسا ہے، رابعہ نے کہا۔ پھر خواب ختم ہو گیا اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ وہ خوشبو کا بادل اب بھی میرے آس پاس ہی کہیں موجود تھا، اور یہ خوشبو مجھے مقید کیے ہوئے تھی۔ رابعہ میرے قریب لان پر بیٹھی تھی اور اس کا ایک ہاتھ میری پیشانی پر تھا۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر نیلے رنگ کی زمین میں سرسوں جیسے زرد پھول چمک رہے تھے۔ یہ سب کچھ مل کے میرا خواب بن گئے تھے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کتنی دیر تک سوتا رہا ہوں میں نے اپنی گھڑی دیکھی۔ 5 منٹ پہلے محسن سونے گیا تھا، تب بھی میں نے گھڑی دیکھی تھی۔ تم سو رہے تھے؟ میں سمجھی سر میں زیادہ درد ہے۔ وہ خفت سے بولی، اندر جا کے سو جاؤ، تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ سکون تو اسے زیادہ مل رہا تھا، میں نے کہا اور رابعہ کے چہرے کو سرخ پڑتے دیکھا۔ سر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے اور سونا میں چاہتا نہیں ہوں ابھی۔ مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں، ضروری یا غیر ضروری، جو چاہو سمجھ لو۔ اچھا، وہ بولی، تو یوں کرتے ہیں باہر چلتے ہیں، ہمت ہے ساتھ دینے کی؟ بات کے زومانی ہو جانے کا احساس رابعہ کو دیر سے ہوا۔ میری ہمت تو تمہارے ساتھ رہنے کا ہی نام ہے، میں نے کہا۔ تم بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تو ہمت آزمانے والے ہی ملے ہیں، جب ملے ہیں تم بھی آزما لو۔ تم سیریس ہونے لگی ہو۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں تو تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ ابھی میں کتنا خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا، بالکل فلمی۔ تم بھی خواب دیکھتے ہو؟ اور وہ بھی فلمی قسم کے؟ وہ مسکرائی۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہارے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی، میں نے کہا۔ یہ بڑی نیک فعل ہے۔ گردش حالات کا شکار ہم دونوں رہے ہیں رابعہ، اور تقدیر کے عطا کردہ زخم ہم دونوں کا ورثہ ہے۔ کون جانے ابھی اس کے ترکش میں کتنے تیر باقی ہیں، مگر جو کچھ ہونا ہے اس سے مفر نہیں، اور نہ قبل از وقت پریشانی اس کا علاج ہے۔ اب ایک شاعر نے تو فرمایا ہے کہ آ اندلیب مل کے کریں آ ہزاریاں، جو میرے خیال میں وقت اور انرجی ضائع کرنے والی بات ہے۔ چنانچہ دوسرا نقطۂ نظر مثبت ہے، یعنی عرض کیا ہے، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی رس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکیں۔ رابعہ ہنس پڑی۔ تم بھی کمال آدمی ہو کہ ان حالات میں بھی شاعری سوج رہی ہے، مگر اب چلو گے بھی یا بس 2 منٹ، ذرا میں شیو کر لوں اور کپڑے بدل لوں، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ جانا کہاں ہے؟ میں جانا چاہتی تھی خاک اشیاء دیکھنے، گری تھی جس پر کل بجلی۔ نہیں، میں نے کہا، ہم گزرے ہوئے دن پر آنسو بہانے کہیں نہیں جائیں گے، ہم امید کی جانب سفر کریں گے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے۔ تم یہاں بیٹھو، میرا خیال کہیں اور جانے کا ہے۔ غسل کے دوران ہی میں نے شیو بنائی اور 20 منٹ بعد کپڑے پہن کے تیار ہو گیا۔ اس عرصے میں میرے خیالات کا محور رابعہ کی ذات رہی۔ وہ واقعی بہت غیر معمولی لڑکی تھی، نہ صرف یہ کہ اس نے تن تنہا اپنے حالات کا مقابلہ کیا تھا، بلکہ میرا ساتھ دینے کی سزا کو بھی انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ ماں کی موت کے ساتھ ہی اس کا گھر تباہ ہو گیا تھا، مگر وہ ان صدمات سے پاگل نہیں ہوئی تھی اور اتنی ہی پرسکون تھی کہ اس کا حوصلہ میرے لیے عزم و امید کا رخت سفر ثابت ہو رہا تھا۔ وہ رابعہ جو باہر سے دنیا کو ایک کامیاب وکیل اور پتھر کی چٹان جیسی سخت جان لگتی تھی، اندر سے ایک عام عورت تھی جو اپنے وجود کی زمین میں پیار کو یوں چھپائے رکھتی ہے جیسے صدف کی آغوش میں کوئی در شہوار، اور انتظار کرتی رہتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کے دل کی گہرائی میں اتر کے اس گوہر نایاب کو حاصل کر لے۔ جیسے زمین اپنی کوکھ میں بیج دبائے منتظر ہو کہ برکھا برسے اور دھوپ اترے تو نخل آرزو پھوٹے، زندگی کے بے سمت سپاٹ صحرا میں چلتے چلتے رابعہ کو یکلخت میں نے ایک نخلستان کا ٹھنڈا پرسکون سایہ فراہم کر دیا تھا، اور اب وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ میری خوشی کے لیے اس نے اپنا غم بھلا دیا تھا اور مجھے بتا دیا تھا کہ مجھ سے زیادہ اسے اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں۔ اگر اندر سے اس کا دل رو رہا تھا تب بھی وہ میری خاطر مسکرا رہی تھی۔ وقت ہر دکھ کا درما ہے، مگر وقت کو چارہ گری کا موقع ہی کہاں ملا تھا۔ رابعہ کو میرے مصائب و الام کا اندازہ تھا، اور وہ مجھے ہر احساس جرم و پشیمانی سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس میں ہر صدمہ جھیلنے کا حوصلہ ہے، اور یہی حوصلہ مجھ میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھ سے مایوس کروں؟ میرا دل چاہتا تھا کہ اس وقت رابعہ کے ساتھ باغ جناح کی کسی معطر اور سرسبز گوشے میں کسی پہاڑی پر نصب نیل گون روشنی بکھیرنے والے کھمبے کے نیچے پتھر کی بینچ پر جا بیٹھوں، راوی کے کنارے چاندنی اور درختوں کے سایوں میں ٹھہری ہوئی کشتی لوں، اور دریا کی نرم لہروں پر بہتا کامران کی بارادری کے طلسماتی جزیرے پر جات ہوں جس کے ہر طرف راوی بہتی ہے، یا کسی روشنی سے جگمگ کرتے کہکہوں سے معمور اور نگہت و رنگ سے مخمور فضاؤں والے ہوٹل کی گہما گہمی میں کھو جاؤں۔ لیکن وقت کے تقاضے تلوار بن کے میرے سر پر لٹک رہے تھے۔ محسن گہری نیند میں تھا۔ میں نے غلام علی مرحوم کی دی ہوئی فائل نکالی اور اس کے چند اوراق پر سرسری نگاہ ڈالی۔ اس نے بہت سی کارآمد معلومات کو یکجا کرنے کے لیے سخت محنت کی تھی، اور وفا شناسی میں احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ خود کو مقروض سمجھتا تھا کیونکہ میرے باپ نے اس کے ساتھ ایک نیکی کی تھی۔ اب نیکی کا یہ قرض وہ مجھ پر چھوڑ کے مر گیا تھا۔
ابھی میں کاغذ کے ایک پرزے پر ضروری تفصیلات نوٹ کر ہی رہا تھا کہ رابعہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تک جناب کے 2 منٹ پورے نہیں ہوئے، وہ بولی، اور میں جواب دینے کے بجائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے لباس بدل لیا تھا اور وہی ساری باندھ لی تھی جو اس نے پہلی بار مجھ سے جیل میں ملاقات کرتے وقت باندھی تھی، اور جسے دیکھ کر موسم گل، صبح بہاراں اور صحن گلشن جیسے استعارے ذہن میں آتے تھے۔ پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے ویرانے میں جیسے شعر یاد آتے تھے، اور گل بدن گل پیرہن جیسے مفہوم واضح ہوتے تھے۔ ایسی ہی حیرانی سے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولی، ہم عورتیں تو تیاری کے معاملے میں خواہ خواہ بدنام ہیں، تم میں جو بات ہے وہ کچھ اور ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور تیار کیا ہم نہیں ہیں؟ رابعہ کو ابھی تک کار واپس نہیں ملی تھی۔ اے سی ایم سے ریلیز آرڈر دیر سے ملے تھے اور پولیس کوشش کے باوجود اسی دن ضابطے کی کارروائی پوری نہ کر سکی تھی۔ کار کا حلیہ تو ٹکرے مارنے سے بگڑ چکا تھا اور ڈینٹنگ پینٹنگ کرائے بغیر اس کو دن کے وقت چلانا لوگوں کو خاصی تفریح فراہم کرتا، مگر رات کو یہ کار وسیلہ سفر بننے کے علاوہ خلوت فراہم کر سکتی تھی۔ کار میں بیٹھا ہوا آدمی ہجوم سے الگ ہو جاتا ہے اور خود کو اتنا ہی محفوظ تصور کرنے لگتا ہے جتنا اپنے کمرے کی 4 دیواروں پر قائم چھت کے نیچے۔ ہم باہر نکلے اور میں نے احتیاطاً خالی سڑک پر دونوں جانب نگاہ ڈالی، لیکن رات کا اندھیرا اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ رابعہ سے چھپا کے میں نے بھرا ہوا ریوالور ساتھ رکھا تھا، مگر کوئی بے خبری میں آ لیتا تو یہ حفاظتی انتظام بے مصرف ثابت ہوتا۔ اسی احتیاط پسندی کے باعث میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو غور سے دیکھا جس نے ہمیں دیکھ کر ٹیکسی روک لی تھی۔ رابعہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے میں نے ڈرائیور کو نسبت روڈ چلنے کے لیے کہا، اور اگرچہ وہ صحیح راستے سے جا رہا تھا لیکن میں ریوالور نکالنے کی پوزیشن میں مستعد بیٹھا رہا۔ جب وہ ہمیں نسبت روڈ پر اتار کے اور کرایہ لے کر رخصت ہو گیا تب بھی میں ٹیکسی کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے سکندر؟ رابعہ نے کہا، راستے بھر تم بہت خاموش اور کشیدگی کا شکار رہے ہو۔ سام کا کانٹا رسی سے ڈرتا ہے، یہ بات بڑے تلخ تجربات کا نچوڑ ہے، میں نے کہا۔ مجھے ایک ڈر تو اپنی جان کا تھا، دوسرا جانے جانا کا۔ کیا اس بات کو نسبت روڈ سے کوئی نسبت ہے؟ میں نے راستے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں ہم کسی سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا، ایک لڑکی سے جو پہلے ڈی سلوا کی سیکرٹری تھی۔ بہت خوبصورت تھی کیا؟ رابعہ نے شوخی سے کہا اور ہم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ عالم شوق کا، خوبصورت تو یقیناً ہوگی ورنہ ڈی سلوا کی سیکرٹری نہ ہوتی، میں نے کہا، لیکن دیکھے بغیر میں یہ شرط پہرا لگا سکتا ہوں کہ تم سے زیادہ نہیں ہوگی۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے، ممکن ہے وہ کسی کی بیوی ہو یا ایک بھولی بسری کہانی کے سوا کچھ بھی نہ ہو جسے کوئی دہرانا بھی گوارا نہ کرے۔ جب اسے ڈی سلوا نے رخصت کیا تھا تو اس کے ماتھے پر کلنک کا ایک ٹیکا سجا دیا تھا کہ سند رہے۔ لوگ وفادار اور تابعدار ملازم کو الگ کرتے ہیں تو کوئی سرٹیفکیٹ ضرور دیتے ہیں، لیکن ڈی سلوا کی عطا کردہ سند نے اس لڑکی کو کیا دیا؟ بدنام مستقبل کا اکیلا پن یا بغیرتی کی موت؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھداری سے کام لیا ہو تو اس لڑکی نے کلنک کے ٹیکے کو ماتھے کا جھومر بنا لیا ہو اور اپنے ماضی سے دامن چھڑا کے بھاگ گئی ہو کسی ایسی جگہ جہاں اس کی ماضی کی پرچھائیاں بھی نہ پڑیں، لیکن وہ مل جائے تو اچھا ہے۔ میں اس سے مکمل رازداری کے وعدے کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈی سلوا نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، اس کا سارا کچا چٹا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اور تمہارا خیال ہے وہ تمہیں فوراً بتا دے گی؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، میں نے کہا، اسی لیے میں تم کو ساتھ لایا ہوں اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے، میں نے کہا۔ بالفرض محال اس نے بتا دیا کہ ڈی سلوا شیطان ہے اور اس کی خباثت کی داستان بھی سنا دی تو اس کا فائدہ؟ میں اس کو بطور گواہ استعمال کروں گا، کسی قانونی عدالت میں نہیں، ایک اور لڑکی کے سامنے جو اب ڈی سلوا کی سیکرٹری ہے، میں نے کہا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی زندگی کا انجام بھی بدتر ہوگا، بلکہ بدترین ہوگا۔ وہ کل تک زندہ رہی تو ڈی سلوا کی اصلیت معلوم ہو جانے کے بعد سمجھ جائے گی کہ اس نے بے وقوفی یا نادانستگی میں ڈی سلوا کے لیے ایک قتل کر دیا ہے، مگر ڈی سلوا نے اسے محبت کے نام پر جو وعدے کیے ہیں وہ کتنے ہی بے حیثیت ہیں، اور جیسے لوگ اعلی قتل کو فوراً ٹھکانے لگانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ڈی سلوا کے لیے اس کو ٹھکانے لگانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ میں نے اسے شناخت کر لیا تھا بلکہ شدت جذبات میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سکندر، تم اس لڑکی ڈی سلوا کی موجودہ سیکرٹری کو ابھی خبردار نہیں کر سکتے؟ رابعہ پریشان ہو کے بولی۔ تمہیں پتہ معلوم ہے اس کا؟ اس کا نام ہے شہلا، معلوم نہیں کرسچین ہے، ہندو ہے یا مسلمان۔ ماں اور ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ گلبرگ میں رہتی ہے، باپ شاید مر چکا ہے یا الگ ہو گیا ہے۔ میں نے جیب سے کاغذ کا پرزہ نکالا جس پر دونوں پتے لکھے ہوئے تھے۔ اگر ہم الماس یعنی اس سابقہ سیکرٹری سے بات کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گلبرگ بھی چلے جائیں گے، وہاں بھی تمہیں آگے جا کے بات کرنی ہوگی، مجھے تو وہ دیکھتی ہی بتک جائے گی۔ یوں سمجھ لو کہ میں بھی تمہیں الاکار ہی بنا کے ساتھ لایا ہوں، مگر میرے مقاصد نیک ہیں۔ اگر ڈی سلوا کی موجودہ سیکرٹری شہلا اس سے بدظن ہو گئی تو وہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہوگی اور ایسی بہت سی باتیں بتا سکے گی جو ڈی سلوا کو بے نقاب کرنے میں معاون ثابت ہوں گی، بشرطیہ کہ ہم اسے تحفظ کی ضمانت فراہم کر سکیں اور یقین دلا سکیں کہ ہم واقعی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج تمہارا موڈ تفریح کا تھا اور خود میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ان مسائل سے دامن چھڑا کے تمہارے ساتھ رہوں اور دوسری باتیں کروں، مگر یہ رات ایک لڑکی کی زندگی اور موت کے درمیان حائل ہے۔ اگر میں یہ کام
کل پر اٹھا کے رکھتا تو شاید میری محنت رائے کہاں جاتی۔ مجبوراً میں تفریح کے ساتھ اس مقصد کو شامل کر رہا ہوں۔ پھر تمہاری وضاحت میں معذرت کا انداز کیوں ہے؟ رابعہ نے کہا، تفریح ایک زندگی کو بچانے کے مشن سے زیادہ اہم تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے تمہیں پہلے یہاں آنے کے بجائے شہلا کے پاس جانا چاہیے تھا۔ فوری خطرہ تو اس کی ذات کو لاحق ہے۔ اگر تم اسے شناخت کر چکے ہو تو ڈی سلوا کو پہلے اس کی طرف سے تشویش لاحق ہوگی۔ الماس ابھی محفوظ ہے۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن شہلا مجھے جانتی ہے، وہ تمہیں بھی جانتی ہے۔ اگر کسی طرح الماس خود اس سے بات کرنے پر رضامند ہو جائے تو ہماری کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ مگر کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ میرا بازو تھام کے بولی۔ دلائل دینا تو میرا پیشہ ہے، اور تم بھی قائل کرنا جانتے ہو۔ وہ ذرا بھی سمجھدار ہوگی تو یقین کر لے گی کہ اس کی پوزیشن کتنی خراب ہو گئی ہے۔ وہ ڈی سلوا کی سیکرٹری ہے، اس کے کردار کو پہچانتی ہوگی۔ آل رائٹ، میں نے کہا، میں یہ چانس لیتا ہوں، لیکن میری صورت دیکھتی اس نے دروازہ بند کر لیا تو یہ اس کی بدبختی کی دلیل ہوگی۔ ہم لوٹ آئیں گے، رابعہ بولی۔ ویسے تدبیر چاراگر ہو تو ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے۔ رابعہ نے میری سوچ کی سمت بدل دی تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ خطرے میں شیلا کی زندگی ہے تو مجھے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی الماس کی طرف ڈی سلوا کا دھیان کیسے جا سکتا ہے؟ اس کی گواہی شیلا کو قائل کرنے کے لیے ضروری تھی، لیکن یہ ناممکن نہیں تھا شیلا اس کے بغیر ہی قائل ہو جائے۔ بصورت دیگر ہم الماس کو شیلا کے روبرو کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھ کے گلبرگ جاتے ہوئے میں طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دروازہ بند پا کے لوٹ آنے کا خیال میرے لیے ناقابل قبول تھا، لیکن میں نے اس کا اظہار رابعہ پر نہیں کیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے ٹیکسی کو سڑک پر چھوڑا اور ہم ایک بائی لین تک پیدل گئے۔ دماغ لوگوں کی یہ بستی ویران پڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں انسان نہیں رہتے، کاریں رہتی ہیں جو ہر در کے سامنے کھڑی تھیں اور مسلسل آ جا رہی تھیں۔ بستی کے مکین اپنے پرتکلف پر آسائش گھروں کے بیڈ روم میں محو استراحت تھے۔ ڈائننگ روم میں انواع و اقسام کے کھانوں سے ڈنر ٹیبل سجائے بیٹھے تھے اور ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی مدارت کر رہے تھے یا ٹیلی ویژن پروگرام دیکھنے میں محو تھے۔ ایک ایک اور دو دو کنال کی شاندار کوٹیاں مکمل لاتعلقی اور غرور کے ساتھ ایک دوسرے سے اتنی ہی دور تھیں جتنی ان کے اندر رہنے والے ہمسائیگی کے احساس سے دور تھے۔ کسی فرم کے مینیجر کی سیکرٹری کا اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ یہاں رہنا بعید از قیاس تھا، لیکن شہلا کے بارے میں فرض کیا جا سکتا تھا کہ اس کے اخراجات کی اشکانہ ذمہ داری ڈی سلوا نے قبول کر رکھی ہوگی۔ یہ خود شہلا کو بھی اس ناجائز کاروبار کی آمدنی میں شریک کار کی حیثیت سے معقول منافع مل رہا ہوگا۔ شہلا کا گھر 10 مرلے پر تھا، مگر اس کے باوجود نیا اور خوبصورت تھا۔ گیٹ لائٹس آف تھیں، لیکن پورچ میں روشنی تھی جہاں درمیانی سائز کی اور کچھ پرانی فیٹ کار کھڑی تھی۔ دروازے کے باہر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی، مگر کال بیل کا بٹن موجود تھا۔ معلوم نہیں یہ کار کس کی ہے، میں نے تھوڑے سے تذبذب کے ساتھ کہا۔ اگر مہمان موجود ہوئے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ کار شہلا کی بھی تو ہو سکتی ہے، رابعہ نے کہا۔ میں نے سر ہلایا اور پش بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند سیکنڈ بعد گیٹ لائٹ جل گئی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ گھنٹی کی آواز جو باہر سنائی نہیں دی تھی اندر کسی نے سن لی ہے۔ پھر میں نے کار کے عقب سے شہلا کو نمودار ہوتے دیکھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور رابعہ نے ہینڈ بیگ میں سے اپنا کارڈ نکال لیا۔ شہلا نے گیٹ کو تھوڑا سا کھول کے رابعہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رابعہ نے اپنا کارڈ آگے بڑھا دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو پہلے کہاں دیکھا ہے، شہلا نے کارڈ دیکھ کر کہا۔ آپ سکندر بخت کی وکالت کر رہی ہیں نا؟ پھر یہاں کس لیے تشریف لائی ہیں؟ مجھے تم سے بات کرنی تھی، رابعہ نے کہا، اور بات ایسی تھی کہ بات کچھ بھی ہو، شہلا نے کہا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس بات کا تعلق سکندر بخت سے نہیں، تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ میں کوئی بات یہاں کرنے کے لیے تیار نہیں، شہلا نے بے رخی سے کہا، نہ نفع کی نہ نقصان کی۔ تم چاہو تو کل دفتر آ سکتی ہو۔ یہ بات دفتر میں کرنی ہوتی تو میں تمہیں گھر سے فون کر لیتی، رابعہ نے کہا۔ آئی ایم سوری، شہلا نے کہا اور گیٹ بند کرنا چاہا۔ اسی وقت میں سایہ دیوار سے نکل آیا اور میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ گیٹ کو ذرا سا دھکیلنے سے شہلا پیچھے ہٹی۔ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اسے دبوچ لیا اور میرے ایک ہاتھ نے اس کی آواز کو حلق سے نہیں نکلنے دیا۔ میرا یہ اقدام رابعہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا، مگر اس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ ہم بات کرنے آئے ہیں تو بات کر کے ہی جائیں گے مس شہلا، میں نے کہا۔ تم جانتی ہو میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ اسے یقیناً میری اور ڈی سلوا کی ملاقاتیں یاد آ گئی ہوں گی، کیونکہ اس نے خود کو چھڑانے کی معمولی سی جدوجہد کے بعد مزاحمت ترک کر دی۔ وہ شخص کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جسے آج تم نے زہر دے کر قتل کر دیا ہے، میں نے شہلا کے منہ پر سے ہاتھ ہٹائے بغیر کہا۔ میں نے تمہیں نرس کے لباس میں بھی پہچان لیا تھا مس شہلا۔ ابھی تک یہ بات کسی کو معلوم نہیں، لیکن تم نے میری بات نہ سنی تو زمانہ سنے گا، پولیس سنے گی، اور وہ بدماش بھی سنے گا جس کی خاطر تم نے عاقبت نااندیشی کا یہ ثبوت دیا ہے، کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ وہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتا مس شہلا۔ مجھ سے بات کر کے تم بچ سکتی ہو، ورنہ وہ خود تمہیں مار ڈالے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے تمہیں شناخت کر لیا ہے۔ اگر تم اطمینان سے میری بات سننے کا اور شور نہ مچانے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ورنہ یقین کرو میں تم کو یہیں سے اٹھا کے لے جاؤں گا اور وہ سب کچھ ضرور کہہ دوں گا جو مجھے کہنا ہے۔
شیلا نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور میں نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس پر اپنی گرفت کم کی۔ شیلا نے ایک لمبی گہری سانس لی، پھر اس نے سر کو ایک سرکش ادا سے جھٹک کر ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تم واقعی بہادر ہو۔ افسوس یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو زور بازو سے تمہیں منہ توڑ جواب دے سکے، اس لیے یہ وعدہ کرو کہ بات زبان سے کرو گے، ہاتھوں سے نہیں۔ اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہے، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے تم سے یا کسی اور سے خطرہ محسوس ہوا تو میں اس کا سدجواب ضرور کروں گا۔ میں نے اطمینان سے ریوالور نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر جیب میں رکھ لیا۔ میرے حفاظتی اقدامات مکمل ہیں، اس لیے تم اپنی یا کسی اور کی زندگی کو داؤ پر لگانے کی حماقت نہ کرنا۔ ہم ایسے دوستانہ ماحول میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ تمہاری ماں اور چھوٹے بھائی کو بھی پتہ نہ چلے، اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ ان کو کچھ معلوم نہ ہو، ورنہ وہ خواہاں پریشان ہوں گے۔ ریوالور دیکھتی شیلا کا رنگ پھک ہو گیا تھا اور خود رابعہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ہم تمہارے دوست بن کر آئے ہیں شیلا، دشمن بن کر نہیں، رابعہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ یقین کرو یا نہ کرو۔ شیلا کے ساتھ ہم ایک ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے جو زیادہ بڑا تو نہیں تھا، مگر خوبصورت اسباب آرائش اور فرنیچر سے بھرا پڑا تھا۔ یہاں کسی کے آنے کا امکان تو نہیں ہے؟ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میری ماں یا بھائی جاگ رہے ہوتے تو ضرور آتے، شیلا مجھے گھٹتے ہوئے بولی۔ بھائی سر شام سو جانے کا عادی ہے، ماں بیمار ہے، باہر سے بھی کوئی آئے گا تو تم سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آنے والا ڈی سلوا تو نہیں۔ میں نے کہا۔ تم بہت بے وقوف ہو مس شیلا، وہ یہاں آئے گا تو تمہیں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے لیے تمہاری افادیت ختم ہو چکی ہے، الٹا تمہارا وجود اس کے لیے باعث خطر ہے۔ ایسی باتیں کر کے تم مجھے ڈی سلوا سے بدزن نہیں کر سکتے، شیلا نے کھڑے کھڑے کہا۔ اس سے حسد کرنے والے بہت ہیں اور تم تو اس کے دشمن ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، مگر میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، ورنہ تم دشمنی کا سبب ہو۔ میں نے کہا۔ تم کو جذبات نے اندھا کر دیا ہے، اس لیے تم ڈی سلوا کا اصل چہرہ دیکھنے سے قاصر ہو۔ تمہیں اس کی محبت کے وعدوں پر یقین ہے، لیکن ایسے ہی وعدے وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں سے کر چکا ہے۔ میں تمہیں ان سب سے ملوا سکتا ہوں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ڈی سلوا نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا، کس طرح ان کو سنہرے خوابوں اور میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں گرفتار کیا اور ان کو عقل و ہوش سے اس حد تک بیگانہ کر دیا کہ وہ اس کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئی۔ پھر تمہاری طرح ان سے بھی کوئی ایسا جرم سرزد ہوا کہ ڈی سلوا نے ان کو بلیک میل کیا، وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گیا اور ان لڑکیوں کو نکال باہر کیا۔ وہ رونے دھونے کے سوا کچھ نہ کر سکیں کیونکہ وہ مجبور تھیں۔ ڈی سلوا کا اہلکار بن کے وہ قانون کی نگاہ میں مجرم ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، وہ بے خوفی سے بولی۔ مجھے کوئی کیسے بلیک میل کر سکتا ہے؟ یہ جھوٹ تم اتنی بے باکی سے میرے سامنے تو بول سکتی ہو، میں نے کہا، لیکن پولیس کے پاس اقبالی جرم کرانے کے لیے صرف ہاتھ نہیں ہوتے، اور وہ باتوں یا لاتوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ تم تو ایک عورت ہو، تمہاری قوت مزاحمت تو ریت کی دیوار سے بھی زیادہ ناپائیدار ثابت ہوگی۔ وقتی طور پر تم نرس کے لباس میں ان سب کی نظروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی جنہوں نے تم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن تمہاری بدقسمتی کہ عین وقت پر میں پہنچ گیا اور میں نے تمہیں ارتکاب جرم کرتے دیکھ لیا۔ تم نے اس بوڑھے گورکن کو دیے جانے والے گلوکوز میں سائنائڈ ملا دیا تھا ایک انجیکشن کے ذریعے۔ بڈھا مر چکا ہے اور اس کی موت کا سبب بھی معلوم ہو چکا ہے۔ تمہارے جائے واردات سے فرار ہونے کے بعد بڈھی کی موت ایک معمہ بن گئی تھی اور الزام ان پر آ رہا تھا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ یقیناً کامیاب ہو جاتے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو ڈی سلوا تمہیں ایسے سنگین اقدام پر مجبور نہ کرتا۔ یہ جھوٹ ہے۔ شیلا نے بازو کا سہارا لیا اور صوفے پر ٹک گئی۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ غلط فہمی؟ میں ہنسا۔ پہلے تو مجھے یاد ہی نہیں آیا تھا کہ ایک نرس کی صورت مجھے جانی پہچانی کیوں لگی تھی، اور جب وہ نرس پراسرار طور پر غائب ہو گئی جس کا عملے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو مجھے اچانک یاد آ گیا کہ نرس کے بھیس میں تم اپنا کام کر گئی ہو۔ اب تک اس کمرے میں سے سب کے فنگر پرنٹ لے لیے گئے ہوں گے، اگر ان میں تمہارے فنگر پرنٹ بھی ملے تو تم کیسے انکار کرو گی کہ تم نے اس کمرے میں قدم ہی نہیں رکھا؟ میں نے اپنے شک کا اظہار کر دیا تھا، اس لیے پولیس موازنے کے لیے تمہارے فنگر پرنٹ لینے ضرور آئے گی۔ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیلا نے اسٹریائی لہجے میں کہا۔ تم ڈی سلوا کو نہیں جانتے؟ میں اسے تم نہیں جانتی مس شیلا، میں نے طنز اور تلخی سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اب تک وہ تم کو یہ سب کچھ بتا چکا ہوگا، لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورا بندوبست کر کے آئے۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا مس شیلا، کیا ضرورت ہے اسے اپنی سیکرٹری کے لیے بدنام ہونے کی؟ وہ اپنا اثر و رسوخ، اپنے تعلقات اور اپنی دولت تم جیسی لڑکیوں کو بچانے میں کیوں صرف کرے گا، جو ایک ڈھونڈ ہزار ملتی ہیں، پہلے بھی ملتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ملتی رہیں گے۔ وہ اپنا دامن بچائے گا، اس کے لیے تمہارا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تم جھوٹ کہتے ہو، مجھے دہشت زدہ کرنے آئے ہو؟ ڈی سلوا مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ شادی کے بعد ہم اس ملک سے ہی چلے جائیں گے۔ ڈی سلوا کو ہر جگہ بڑی اچھی ملازمت مل سکتی ہے۔ وہ ہسٹیریا سے مغلوب ہونے لگی تھی، تمہارے یا پولیس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اعتبار نہیں کرو گی، اعتبار تو تمہیں اس وقت آئے گا جب ڈی سلوا خود تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ میں نے اپنے لہجے کے طنز کو برقرار رکھا۔ وہ کہے گا کہ مجھے تو اس لڑکی کے کردار پر ابتدا سے ہی شبہ تھا اور میں اسے برطرف کرنے ہی والا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے ایک بوڑھے گورکن کو کیوں قتل کیا،
یہ نرس کا لباس کہاں سے لائی اور اس نے سائنائڈ کیسے حاصل کر لیا؟ میرا تو اس سے تعلق دفتری معاملات کی حد تک تھا اور اب وہ بھی نہیں۔ آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہیں تفتیش کریں۔ مس شیلا، وہ عزت دار آدمی ہے، اپنے اثر و رسوخ اور اپنے پیسے کی طاقت کو اپنی عزت داری کا بھرم رکھنے کے لیے استعمال کرے گا، تمہارے بچاؤ کے لیے نہیں۔ کل تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی لے لے گی، جیسے تم سے پہلے بہت سی آئیں اور چلی گئیں، اور وہ ان سب کو بھول گیا۔ اب شاید اسی کسی کا نام تک یاد نہ آتا ہوگا۔ ایسے ہی تم بھی اس کے لیے ایک داستان ماضی بن جاؤ گی، تمام عمر اپنی حسرتوں پر آنسو بہاتی رہو گی جو پوری نہ ہوئی، اور اپنی جذباتی حماقت پر احساس پشیمانی میں مبتلا رہو گی، اور ایک جھوٹے دغاباز اور مکار آدمی سے انتقام لینے کی خواہش میں تڑپتی رہو گی، مگر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گی۔ مگر یہ سب کچھ بھی اس وقت ہوگا جب تمہیں جینے کی مہلت ملے۔ سب سے پہلے تو خود ڈی سلوا تمہارے وجود کو حرف غلط کی طرح مٹا دے گا، لیکن اس نے کچھ نہ کیا۔ تب بھی قانون کے لمبے ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچ جائیں گے، اور ڈی سلوا وہ قانون کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ پیرس یا سوئٹزرلینڈ میں ہانی مون نہیں منا رہا ہوگا۔ میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ شیلا کی ذہن کی مزاحمت بھی ختم ہونے لگی ہے، اور جذبات پر عقل کے دلائل غالب آنے لگے ہیں۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تلخ حقائق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی بھرپور سعی کر رہی تھی، اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ جذبات سے آری اور لاش کی طرح سفید پڑ گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ جو کچھ تم نے ڈی سلوا کے بارے میں کہا ہے وہ تمہاری ذاتی دشمنی کے جذبات پر مبنی نہیں ہے؟ اس نے بمشکل تمام کہا۔ میں کیسے مان لوں؟ ثبوت تو وہ لڑکیاں بھی فراہم کر سکتی ہیں جو ڈی سلوا کی بے ضمیری کا شکار ہوئیں، لیکن تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بہت جلد، شاید آج ہی رات کو وہ خود تمہیں ثبوت فراہم کرنے آئے گا۔ اور اس وقت ایک حیرت انگیز اتفاق ہوا۔ باہر سے کسی کار کے اندر آ کے رکنے کی آواز آئی۔ غالباً وہ آ گیا ہے، میں نے اٹھتی ہوئی سرگوشی میں کہا۔ اسے بالکل معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں، اگر تم تھوڑے سے صبر و تحمل سے کام لو تو وہ خود ان سب باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ تم اس ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ، خدا کے لیے جلدی کرو، شیلا گھبرا کے بولی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ڈی سلوا کے آنے کا مقصد غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے رابعہ کے ہمراہ ساتھ والے کمرے میں غائب ہوتے ہوئے کہا، لیکن ڈرنا نہیں اور بالکل نارمل نظر آنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے ہوتے ہوئے ڈی سلوا تمہیں غزہ نہیں پہنچا سکتا۔ شیلا نے اقرار میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھی جس پر ڈی سلوا مسلسل دستک دے رہا تھا۔ وہ اسی طرح خود گیٹ کھول کے اندر پہنچ جانے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ جب شیلا نے دروازہ کھولا تو ہم ڈرائنگ روم سے متصل کمرے کی تاریکی میں روپوش ہو چکے تھے، لیکن ڈرائنگ روم کا پورا منظر میری نظروں کے سامنے تھا۔